میں کالج میں پتوں کو آٹوگراف دیا کرتا تھا. میں کہا تم ایک دن ٹائم آئے گا تمہاری شادیوں پہ میں نہیں آ سکوں گا, اور یہی ہوا. پھر جب گیسٹ ہاؤس آیا, ہاں جی, گیسٹ ہاؤس میں کتنے پیسے کمائے آپ نے سر؟ 2,500 روپیہ پر ایپیسوڈ. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, یہ شادی کرنے کے لیے یا محبت کرنے کے لیے, پرپوز کرنے کے لیے دولت کتنا میٹر کرتی ہے؟ ضرور کرتی ہے. مجھے ٹارگٹ نہ ملتا, میں کچھ نہ کرتا تو شادی نہیں ہوتی تھی. آپ کو نگار ایوارڈ ملا ہے, نگار, آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. دینے والوں کی مرضی ہے, شاید میں نے اتنا اچھا کام نہیں کیا ان کی نظر. چھوڑیں, مجھے بھی چھوڑیں, میری ساس کو نہیں ملا ابھی تک. میرا خیال ہے کچھ 40-42 سال بعد ملاقات ہو رہی تھی. بالکل. نیشو جی کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان سے یہی مشورہ کروں گا جی کہ گھر کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ نہ کریں. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو RTS. آج کے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیو اے سپر 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 ڈوپر اسٹار آف پاکستان. ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, لیکن رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, تو تھوڑا سا میں بتا دوں, اس کے بعد یہ ہوں گے اور آپ ہوں گے, ہم تو خامخواہ ہوں گے. 1991 میں ایک ڈرامہ سیریل چلا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر, اور وہ ڈرامہ سیریل ہے جس کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی آیا. بچوں نے اپنے والدین کو تنگ کرنا شروع کیا کہ ابا ہمیں بھی ٹی وی چاہیے, کہ اس میں وہ آتے ہیں. اور وہ کون آتے ہیں میں نام نہیں لوں گا, تھوڑا سا تجسس برقرار رکھوں گا. اور وہ ڈائلاگ اگر میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ڈائلاگ جو ان کی وجہ مقبولیت ہے اور جو اس سیریل کی وجہ مقبولیت بنا, میں اس طرف آتا ہوں. لیکن اس کے بعد ان کو موویز کی آفر آنا شروع ہو گئی. یہ ایکٹر بھی ہیں, ہدایت کار بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, مزاح نگار بھی ہیں. یعنی گلاب خواب دوا زہر جام کیا کیا ہے, ہم آ گئے ہیں بتائیں انتظام کیا کیا ہے. تو کیا کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. فلم ہیرو کی, اور ایسی کی کہ اپنی ہیروئن کو ہی زندگی کے اندر ہیروئن بنا لیا. اس کے بعد انہوں نے کامیڈی شوز بھی کیے, مارننگ شوز بھی کیے, بطور میزبان بھی خدمات انجام دیں, نگار ایوارڈ کے حامل بھی ہیں, اور ظاہر ہے جہاں جاتے ہیں وہاں ایک برانڈ کے طور پہ جانے جاتے ہیں. اچھا میں ذرا اس طرف آتا ہوں. وہ جو ڈرامہ سیریل تھا نا پی ٹی وی کا, اٹ واز گیسٹ ہاؤس, اور ہم اس ڈرامے کو دیکھ کے بڑے ہوئے ہیں. وی نیچرلی گرو اپ واچنگ دیٹ سیریل. اور جو ڈائلاگ تھا نا, ان کے سامنے بیٹھ کے اب میں کیا کہوں گا, مطلب چھوٹا منہ بڑی بات. مائی نیم از ریمبو ریمبو جان ریمبو, وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا, وہی آج خود کر کے بتائیں گے. میرے ساتھ جان ریمبو صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. اٹس اے گریٹ آنر اچھا آپ نے انٹروڈکشن کروایا, اس کا بہت شکریہ. اور سامنے ہوں, آپ کے حاضر ہوں, حکم کریں. میں سوچ رہا تھا میں افضل خان کہوں, جان ریمبو کہوں, پھر مجھے لگا نہیں ریمبو ہی ٹھیک ہے. وہ ریمبو ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جیسے وہ نا, اب کسی بھی چیز کا ایک دوسرا نام پڑ جاتا ہے جو پھر رہ جاتا ہے, اور پہلا نام بھول جاتے ہیں ہم. تو ریمبو ہی جو ہے وہ آپ کا برانڈ ہے. یہی میرا نام, فلمی نام آپ کہہ لیں, شوبز کا یہی نام ہے. کیونکہ جب میں نے پہلی فلم کرنے آیا تو حاجی عبدالرشید صاحب اللہ انہیں زندگی دے, تو میں نے کہا جی افضل خان لکھیں. کہتے ہیں نہیں یار اتنا ہٹ نام ہے, اب اسی کو چلاؤ, ایک نئے سرے سے نام بدلو گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے پھر جان ریمبو لکھ دیا فلم میں. تو افضل خان سے ریمبو تک کا سفر تو آسان نہیں ہوگا. نہیں, مشکل تو ہر کام ہوتا ہے, اور منزل پہ پہنچ کے پھر آگے اس کو کیری کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. مجھے اتنا ٹائم تو نہیں لگا, لیکن 5-6 سال میں نے اسٹرگل کی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد کے چکر لگائے, لیاقت ہال کے چکر لگائے, اسکول سے نکل کے, اسکول کے زمانوں میں نے لیاقت ہال میں ایک پلے کر لیا تھا. پھر کالج میں جا کے میں نے ٹی وی جانا شروع کیا. تو تھیٹر بھی کیا آپ نے؟ ہاں, تھیٹر بھی آپ نے کیا ہے؟ تھیٹر میں نے پہلے تھیٹر سے کیا تھا. میں نے پنڈی اسلام آباد میں 3 پلے کیے تھے. ایک ڈرامہ تھا جس کے ہم نے ہری پور میں, ملتان میں, حویلیاں میں, ہمارے ادھر میرے گاؤں میں, اور پنڈی اسلام آباد میں بے شمار شوز کیے تھے. وہ نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا پلے تھا. اسی میں میری ساری ٹریننگ ہوئی, موو کیا ہوتی ہیں, بولنا کیسے ہے, چلتے ہوئے کیسے بولنا ہے. تو سمجھ لیں کہ میری ٹریننگ جو تھی وہ اسی 2 دونی 6 میں ہوئی تھی. 2 دونی 6 میں؟ ہاں, ڈرامے کا نام تھا 2 دونی 6. اس میں نے مائنر رول کیا تھا. ایک وقت آیا پھر میں نے اس میں لیڈ کیا. اور پہلی دفعہ ایک ثقافت بیتی پیج آیا کرتا تھا جنگ کا.
افضل وزیر شاید نام تھا، افضل نذیر یا وزیر، ٹھیک. وزیر افضل صاحب. وزیر افضل صاحب ایک سینئر صحافی تھے، اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو انہوں نے پورا ایک پیج میرا چھاپ دیا تھا اس کا، تو وہ شاید آج بھی میرے پاس ہے آپ کے آرکائیو میں. گیسٹ ہاؤس سے پہلے ٹھیک. اخبار میں میرا پورا ایک پیج چھپ چکا تھا. گیسٹ ہاؤس پہ تو آپ ریمبو بنے نا. جی جی، ریمبو سے پہلے افضل خان تھے. افضل خان. یہ کریئر کی ابتدا جو آپ کی ہوئی، فیملی میں تو کوئی بھی شوبز سے نہیں تھا غالباً؟ کبھی بھی نہیں آنے دیا انہوں نے؟ دور دور تک نہیں. ہاں نہیں، مجھے بالکل نہیں منع کیا گیا. میرے والد صاحب کو اللہ بخشے، وہ دیکھ رہے تھے میں پڑھ بھی رہا ہوں اور ساتھ یہ شوق بھی ہے، تو کبھی انہوں نے نہیں پوچھا. تو جب میں اصغر مال کالج میں اب بی اے کی لے رہا تھا ڈگری، تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یار تم نے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو یہی کرنا ہے. تو میرا ٹی وی آنا جانا شروع ہو گیا تھا، تو چپ کر گئے. پھر وہ میں فارغ ہوا، پھر 2 سال فارغ پھرتا رہا. سارے دوست مجھے ذلیل کرتے تھے کہ یار اتنے بڑے ہو گئے ہو، باپ کو آرام کرواؤ، کوئی نوکری پکڑو. میں نے کہا میں نے نوکری شوکری کوئی نہیں کرنی، میں نے کام ہی کرنا ہے یہی. تو والد صاحب کے پاس پھر میں ایک دن بیٹھا تھا. میں نے کہا جی کہ کام شام کا آپ سوچتے ہوں گے، تو میں نے کسی جگہ کام نہیں کرنا، نہ میں نے نوکری کرنی ہے، مجھے آپ دعا دیں، میں نے یہی کرنا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا. اچھا. 2 سال میں فارغ پھرتا رہا ہوں. تو مجھے 1.5-2 سال، بچہ بی اے کے بعد فارغ کوئی پھر سکتا ہے. انہوں نے مجھے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ تم کام کیوں نہیں کرتے ہو، کماؤ گے کب؟ کوئی عام بچہ ہو تو اس کا والد کہتے کہ گھر ہاں. بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے ہیں. بس وہ مجھے، تو میں نے کہا جی مجھے دعا دیں، میں نے یہی کام کرنا ہے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا بیٹا جو بھی کرنا چاہتے ہو اللہ تمہیں کامیاب کرے. تو 6 مہینے بعد میں جان ریمبو تھا. تو اور بھی بھائی ہیں والد آپ صاحب کے اس بات کے کہنے کے بعد 6 مہینے بعد ریمبو 6 بنے؟ مہینے بعد میں ریمبو ہو گیا تھا. والد کی دعا تھی، ایسے لگی، سپورٹ تھی. ہاں جی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد کا رول ہے آپ کو ریمبو بنانے میں؟ بالکل. مجھے منع کرتے، نہ آنے دیتے، یا میں یا گھر سے بھاگ جاتا. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا اس وقت، اب تو بڑے سمجھدار بچے ہیں اب تو میں شاید گھر سے نکل جاتا اس کام کے لیے، بھاگ جاتا کیا، لیکن انہوں نے مجھے. نہیں، وہ والد بھی تو بہت سمجھدار تھے نا، کیا بات ہے. جنہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا، انڈرسٹینڈ کیا. آج کے میرے خیال پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو بچہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں. بالکل. اس کے بعد مجھے ایک فلم کی آفر ہو گئی، تو میں فلم کرتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں فلم کرنے جا رہا ہوں. ریمبو کے بعد یعنی گیسٹ ہاؤس کے بعد فوراً فلم ہیرو. ہاں جی. وہ گیسٹ ہاؤس ختم ہونے سے کوئی 6 مہینے پہلے مجھے آ گئی تھی کال 2-3 فلموں کی. لیکن مجھے ایک حاجی عبدالرشید صاحب جو ہے نا، وہ روز ایک بندہ میرے گھر بھیج دیتے تھے پنڈی میں. جو مجھے ان کا اب نام نہیں یاد، وہ فلم پنڈی میں جو ریلیز کرتے تھے نا مین تھیٹر پہ، سینما پہ، وہ میرے گھر آ جایا کرتے تھے ہر تیسرے دن. یار ایک دفعہ حاجی صاحب سے ملنا ہے یار، ایک دفعہ. تو میں مل نہیں رہا تھا. میں نے کہا یار میں پہلے کام سیکھ لوں پھر فلم کروں گا. ایسے ہی فلم کر کے میں پتہ چلے کام ہی نہیں آتا مجھے. تو کہتے نہیں ایک دفعہ ملنے. انہوں نے اتنا میرے پیچھے ایک بندہ چھوڑا ہوا تھا کہ مجھے آخر وہ لے ہی گئے. وہاں جا کے بیٹھا، انہوں نے مجھے ایڈوانس پکڑا دیا، یہ فلم ہے جی آپ کے ساتھ، یہ ہیروئن ہے یہ. میں والد صاحب سے میں نے کہا جی فلم کر رہا ہوں. تو تھوڑے پریشان ہوئے، کہتے یار وہ اور دنیا ہے، ہم وہ آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد کے سادے لوگ. کہتے ہیں یار چلو اب میں بس اجازت دیتا ہوں. لیکن ایک بات انہوں نے مجھے کی تھی، کہتے ہیں ایک بات یاد رکھنا بیٹا. یاد کیا رکھنا، گزارش ہے تم سے، ریکویسٹ ہے، میرا خون گندا نہ کرنا. ہاں. بس. کوئی اور سفارش؟ کچھ نہیں کہا. نہیں کوئی سفارش تھی آپ کے ساتھ؟ نہیں. کسی نے کوئی ریفرنس نہیں، گیسٹ ہاؤس سے مجھے بلایا. نہیں، گیسٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی نہیں، میں ریفرنس، نے کوئی 2 سفارش تھیٹر کیے، پھر ٹی وی چلا گیا، گھومتا پھرتا رہا. تو گیسٹ ہاؤس میں مجھے تو ایک مائنر سا رول ملا تھا، وہ تو کلک ایسا ہو گیا اللہ کے فضل سے. تو بس. نہیں، وہ جو 6 مہینے کا اسپین آپ بتا رہے ہیں نا کہ والد کی دعا کے 6 مہینے بعد آپ ریمبو تھے. میں ریمبو ہو گیا تھا. اس سے پہلے میں 3-4 سال 5 سال تھیٹر پہ اور ٹی وی کے چکر لگاتا رہا. تو بڑی ماریں کھائی ہوں گی آپ نے. بہت رگڑا کھایا جس کو مرغیام میں رگڑا کہتے ہیں. ہوتا ہے. یاد ہے کوئی جو لیکن اسٹرگل کا زمانہ ہے؟ مجھے کم ہوا ہے، لیکن جو میں نے سنا ہے نا باقی لوگوں کا، ان کو تو بہت سال لگے ہیں. وہ پھر لاہور شفٹ ہوئے، تھیٹر کرتے رہے، گوجرانوالے شفٹ ہوئے، وہاں کام کرتے رہے.
آہستہ آہستہ پھر مجھے کوئی اللہ کا کرم تھا، ابو کی دعا تھی، سیدھا ہی ڈائریکٹ ہی SHO لگا دیا ڈائریکٹ والدار ہیں. ڈائریکٹ والدہ. آپ سامنے بیٹھے ہوئے نا تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو نا رج کے دیکھتا رہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو اتنی عزت دی، اتنا فیم دیا، اتنی پاپولیرٹی دی، اور ظاہر ہے پھر یہ دولت اور یہ سب چیزیں تو پھر وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں. ہاں جی، فیم اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، عزت بہت زیادہ دی اللہ اللہ تعالیٰ کا نے. شکر ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اتنی عزت دیتا ہے وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ چہرے کیسے ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے پبلک کی طرف سے اتنا پیار، اتنی عزت ہے. پہلے تو جو بھی ملتا فیس پہ تو بندہ پیار کر ہی لیتا ہے جی، تعریف کر کے چلا جاتا ہے. لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا نا، ہم نے اپنے یہ پیج ویج بنائے ہیں، تو تب پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ تو آپ نہ کسی کا ہاتھ نہ کسی کی زبان پکڑ سکتے ہیں. تو اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ 99.9% لوگ نا بہت پیار محبت کے اور دعاؤں والے میسج کرتے ہیں میرے لیے، میری بیگم کے لیے، بچوں کے لیے، پوری فیملی کے لیے. اچھا، پہلی بار جب آپ گئے تھے تھیٹر میں گئے تھے تو کتنے پیسے ملے تھے؟ تنخواہ کتنی تھی آپ کی اس وقت؟ 3,000 روپیہ، 2 یا 3,000. 3 مہینے کے 2 مہینے ریہرسل کی تھی. خالد سعید بٹ صاحب ڈائریکٹر ہوتے تھے نیشنل کونسل کے. ہم نے 3 مہینے ریہرسل کی ڈرامے کی. باقی ایکٹر وہیں کے تھے، وہ سیلری پہ ہوتے تھے وہاں پہ نیشنل کونسل میں. ہم 1-2 لڑکے باہر سے تھے اور 3 مہینے ریہرسل کی. پھر ان کو دکھایا، انہوں نے ایک ریہرسل دیکھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 15-20 دن اور ریہرسل کرو. تو وہ ریہرسل کی، اس کے بعد 3 دن ڈرامہ لیاقت ہال میں چلایا گیا اور وہ بھی پاسز پہ اور بند. تو مجھے میرا خیال ہے 2,000 ملے تھے اس وقت کے. اور 3 مہینے کی ریہرسل میں تو کچھ بھی نہیں ملا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. وہ سارے ملا کے کچھ 4 مہینے لگے تھے. 4 مہینے کا معاوضہ 2,000 روپیہ؟ ہاں جی. پھر بھی آپ ڈیمورلائز نہیں ہوئے کہ یار اس میں تو پیسے کوئی نہیں ہے؟ نہیں، وہ مجھے شوق تھا. میں کہہ رہا تھا پیسے کما لوں گا، مجھے ایک دفعہ سامنے آنے دیں. دیکھو بیک گراؤنڈ بہت تگڑا تھا، کوئی والد صاحب جاگیردار نہیں تھے؟ الحمدللہ وہ تو ٹھیک تھے. زمینیں تھیں؟ زمینیں بہت تھیں، لیکن والد صاحب بیچ باچ کے پنڈی آ گئے تھے. حویلیاں میں ہماری اچھی خاصی زمین تھی. ٹھیک، یعنی گھر سے سوکھے تھے آپ؟ ہاں الحمدللہ گھر سے ٹھیک تھے، اللہ کا شکر ہے. وہ اپنا گھر تھا، اپنا سارا سسٹم تھا. آپ اکیلے ہی تھے؟ نہیں، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، 2 بہنیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا بھائی 82 میں 6-7 سال کا تھا، ڈبل سٹوری سے گرا. تو اللہ نے اس کی زندگی دے دی، لیکن اس کے کانوں سے قوت سماعت نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتا. تو اب ماشاءاللہ اس کی شادی ہے، اس کے 4 بچے ہیں. پنڈی والے گھر میں وہی ہے. 2 بہنیں ہیں، ایک پنڈی میں ہے، ایک گاؤں پہ آ کے دی تھی. وہ 1-1.5 سال ہوا ہے، فوت ہو گئی ہے. وہ سب سے چھوٹی تھی. تو بس ہم اب 2 بہنیں، ایک بھائی ہیں. اور آپ کے پیرنٹس؟ جی، اور پیرنٹس جو ہیں وہ؟ پیرنٹس چلے گئے ہیں. 10 میں والدہ گئیں، 16 میں والد صاحب گئے. یاد تو آتا ہوگا؟ ایسا یاد تو پہلے نہیں پتہ چلتا جب پاس ہوتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں. جب امی چلی گئیں تب بھی اتنا نہیں ہوتا. جب والد گئے نا اس کے بعد سے تو پھر امی بھی بہت یاد آتی ہیں. اور ہر لمحے، ہر وقت، کسی خوشی میں، غمی میں، 24 گھنٹے میں سے مطلب 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں تو والدین کے لیے دعا تو کرتے ہی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت خوبصورت دعا ہے یہ بس جب اس کا مجھے ترجمہ سمجھ آیا نا تو ہر نماز میں سجدے میں دعا ہوتی ہے. بڑی مشکل سے پالتے ہیں جی ماں باپ. اپنے بچے ہوئے ہیں تو سمجھ آئی ہے. اپنی بیگم کا پیار جب میں اپنے بچوں سے دیکھتا ہوں نا، وہ جو اس کی بے چینی، وہ کھانے پینے میں اگر وہ ذرا سی دیر کریں تو پھر مجھے اپنی ماں یاد آتی ہے کہ اوئے ہوئے اتنی مشکل سے پالا ہے، اس طرح اتنی تکلیفوں سے. یہ ماں ہوتی ہے. والد تو ساتھ تھے، والدہ بھی سپورٹ کر رہی تھیں؟ ہاں امی والدہ بھی سپورٹیو تھی، فل سپورٹیو تھی. میں پہلا تھا، لاڈلا تھا شاید، پتہ نہیں کیا. تو مجھے کبھی بھی انہوں نے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، کبھی نہیں کہا کہ یار کوئی کام بھی کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، فارغ پھرے جا رہے ہو. دوست مجھے گالیاں دیتے تھے سارے، بہت گالیاں دیتے تھے، شرم کر تو. میں نے کہا یہ میں کالج میں پتوں کو آٹوگراف دیا کرتا تھا. ایسے جا رہا ہوں نا، دوست ساتھ ہے، میں 1 منٹ ایسے ہی پتے کو نا پاگل ہو گیا یہ.
میں کہا تم ایک دن ٹائم آئے گا تمہاری شادیوں پہ میں نہیں آ سکوں گا، اور یہی ہوا. اور ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا تھا. میں کہا تم لوگوں کی شادیوں پہ نہیں آؤں گا، یہ بھول جاؤ، ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس. ہنستے تھے وہ. یو ور اے بورن ایکٹر، یعنی وہ ایک خمار تھا، وہ ایک ایسا ہے. نشہ تھا ایکٹنگ کا. اور ایکٹنگ کا شوق، ہاں ایکٹنگ کا شوق مجھے کیسے ہوا؟ ہاں عالمگیر صاحب کو دیکھ کے. ہاں ہاں عالمگیر صاحب کو آپ ہاں، نے وہ ہمارے دیکھا ہوگا، پائنیئر پاپ سنگر پاپ سنگر. ان کا ایک شو آتا تھا جس میں وہ 1 یا 2 گانے گایا کرتے تھے، اور وہ پکچرائز بھی ان پہ ہوتے تھے، اور وہ شکر پڑیاں اور مری ادھر اپنا مری شکر پڑیاں اور راول ڈیم شوٹ ہوتے تھے، یہ پیچھے گٹار لگایا ہوا. تو ان کو دیکھ کے، اس وقت ہمارا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، تب میں حویلیاں میں تھا. ان کو دیکھ کے مجھے نا شوق، 7-8 سال کے بچے کو ہی مجھے اس وقت شوق ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ کام کرنا ہے، میں نے ٹی وی میں جانا ہے. اور وہ تو سنگر تھے. وہ سنگر تھے، لیکن ان کو دیکھ کے مجھے ایکٹنگ کا شوق ہوا. ان کے مووز دیکھ کے سنگنگ کے اوپر ہو جاتے تھے. پھر میں ڈرامے غور سے دیکھا کرتا تھا. ڈرامہ وہ 5 بجے جب ٹی وی نے شروع ہونا، جب تک قومی ترانہ نہیں ہوتا تھا تب تک میں ٹی وی کے آگے سے اٹھتا نہیں تھا. اور کبھی عالمگیر صاحب کو بتایا آپ نے کہ ریمبو جو ہے بیسکلی اس کی عالمگیر ابتدا؟ صاحب میں خوش قسمتی میری ملاقات ہوئی کوئی 6-7 سال پہلے. ایک ایوارڈ شو تھا، ہم وہاں تھے، تو بیگس اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی، ایسے پتلے سے، اور ایک ڈائری لی. تب یہ اتنا یہ نہیں تھا، کیمرہ اس میں نہیں تھا شاید. تو ایک وہ بک لی ہوئی، تو مجھے کہتے ہیں ریمبو یار مجھے آٹوگراف دو. میں نے کہا سر آپ؟ میں انہیں گلے لگایا، میں نے انہیں چوما. میں نے کہا جی آپ مجھ سے آٹوگراف کیوں لے رہے ہیں؟ پہلے آپ مجھے آٹوگراف دیں، میں تو آپ کا فین ہوں، میں تو آپ کو دیکھ کے تو میں ایکٹر بنا ہوں. کیا میں نے کہا جی میں آپ کا وہ دیکھتا تھا. تو مجھے بڑا پیار کیا. اور امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، ان سے پھر میری 1-2 سال تک بات بھی ہوتی رہی. اب کافی ٹائم ہو گیا ان سے بات نہیں ہوئی. میں کوشش کروں گا ابھی نمبر چینج نہ ہو گیا ہو، اللہ خیر کرے. جیسے دیکھیے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، حقیقی معنوں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہاں وہ عاجزی ان میں ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ٹو اچھا ارتھ ہوتا ہے. آٹوگراف انہوں نے اپنی کسی بھانجی بتیجی کے لیے لیا تھا کہ وہاں آپ جائیں گے تو اگر وہ ریمبو ہوئے تو ان سے آٹوگراف لے کے آئیے گا. واہ. تو ریمبو تو ظاہر ہے اس وقت پیک پہ تھے. ٹھیک. اچھا والدہ کی ہم بات کر رہے تھے، والد صاحب کی کوئی جملہ جو بہت زیادہ مائنڈ پہ اسٹرائک کرتا ہو، ابھی بھی یاد آتا ہو ڈانٹ میں؟ جیسے بڑے تو ڈانٹتے بھی ہے تو کہتے جا تیرا بیڑا تر جائے. نہیں مجھے تو والد صاحب نے ڈانٹا بھی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے نہیں ڈانٹ بھی نہیں پڑی. ڈر تھا ابو کا، ان کا ڈر بڑا تھا، ڈانٹ نہیں. کبھی مجھے انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں. میرے مانگنے سے پہلے چیز لا کے دے دیتے تھے. اور میں بڑا تھا، میں امی کے ساتھ گھر کے سارے کام کرتا تھا. یہ جو میں کوکنگ جانتا ہوں تھوڑی بہت، تو میں نے امی کے ساتھ پھر کچھ تجربے کیے، تھوڑی ایسے نہیں تو ایسے بنا لوں، کیا بنے گا. میں سوچ رہا تھا، میں دیکھتا ہوں آپ کو کہ ہاں جی، لڑکیوں کو تو اپنی اماؤں سے ملتا ہے یہ، ہاں تو آپ جو اتنی کوکنگ ووکنگ اور یہ سب کر لیتے ہیں. کہ مجھے یہ تھا کہ امی ابو زیادہ گھر نہیں ہوتے تھے، ٹرانسپورٹر تھے، ٹرک رکھا ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک. تو میں پھر نا امی کے ساتھ نا اب ان کو کہ یہ جانے نہیں دیں گی، تو میں نے گھر کی صفائی ان کے ساتھ جلدی کروانی، تھوڑی سبزی کٹوا دینی، ایسے ہی. تو اس کے بعد میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا دبا لیا، تو میں نے کہا میں ذرا جانا ہے ادھر چلا جاؤں، تو پھر وہ مجھے بھیج دیتی تھی. مسکا لگاتا تھا. یعنی آپ کی پرسنالٹی میں یہ جو سگڑ پن ہے وہ بھی والدہ سے آیا ہے. والدہ کا ہے. تو اس وقت والدہ سے یا والد صاحب سے کوئی پاکٹ منی تو ملتی ہوگی؟ ہاں جی. کتنی تھی سر؟ 200-300 روپیہ. یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں. 200-300 ڈے تو نہیں ہوگا؟ نہیں ڈے نہیں، وہ تو منتھ ہوگا سر. ہاں مہینے کا، کب 20 دن میں ختم ہو جائے. پھر امی نے کہیں جوڑے ہوتے تھے وہ دے دیتی تھی. تب 500 روپیہ اگر ہو جائے نا تو اس وقت تو 500 روپے کی بڑی ورتھ ہوتی تھی. وہ ہم نے صدر جانا، وہاں سے ہم نے وہ رشین جیکٹس آیا کرتی تھیں 500 روپے کی، تو وہ لے کے آنے. ڈفر ان کو کہتے تھے. ایک آیا تھا بڑا سا، اس کا بڑا فیشن چلا تھا. اور جینز لینی، اور لانگ شوز مجھے اس وقت سے شوق تھا. وہ لانگ شوز تو یہاں ملتے نہیں تھی، وہ میں لنڈے سے لے کے آتا تھا. تو سردیوں میں نے فیلٹ بھی لنڈے کا لینا، لانگ شوز بھی لینا، جین پہننی، اور اوپر اوور کوٹ پہن کے. اوور کوٹ بھی لنڈے کا وہ اس وقت نہیں ملتا تھا نا اتنا.
تو یہ میں پہن کے تو میں ایسے ہی وہ جیمس بونڈ بن کے پھرتا رہتا تھا بارش میں. ریمبو ویسے ہی آپ کو بڑا کیریکٹر اپیل کرتا تھا بہت زیادہ اس وقت بھی؟ نہیں مجھے نہیں جان اتنا ریمبو کبھی. جو ہے. مجھے سارے دوست یار کہتے تھے تمہاری شکل ملتی ہے اس سے, سلویسٹر سے شکل سلویسٹر ملتی سے. ہے. میری مونچھیں تھیں, انہوں نے کٹوا دیں پکڑ کے زبردستی. میں نے کہا نہیں یار, گاؤں جاتا ہوں وہاں مونچھیں وہاں وہ بڑا عجیب سا. ہاں وہ تو کہتے ہیں مجھ نہیں تھے کچھ نہیں, مجھ نہیں تھا کچھ نہیں. تو وہ کٹوا دی, پھر وہ میں کام میں لگ گیا. تو وہ جو لانگ بوٹس آپ لیتے تھے لنڈے سے جا کے, تو میں نے دیکھا وہ گیسٹ ہاؤس میں بھی آپ نے وہ لانگ ہی پہنے ہوئے تھے. وہ بھی لنڈے کے تھے؟ وہ نہیں, وہ مجھے ہاں میں گھر سے ہی لے کے گیا تھا شاید. اچھا وہ بوٹ بھی اپنے تھے میرا خیال ہے, یا نہیں پراپس انہوں نے ریڈی کیا ہوا تھا. لیکن وہ لانگ شو جو تھے نا وہ ربڑ والے تھے. نہیں وہ ان کے تھے ربڑ والے تھے, وہ جو کام میں نہیں پہنتے لوگ. ہاں سردیوں میں پیر گیلے نہ ہوں, وہ والے تھے. وہ اکثر وہ سروس اسٹیشن پہ بھی لوگوں نے پہنے. میں نے تو وہ کیا تھا کہ پینٹ وینٹ پہن کے. وہ تو نثار حسین صاحب اللہ بخشے انہیں, تو انہوں نے وہ دیکھا کہ سین نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو کاکے کو کور. انہوں نے میرا سارا گیٹ اپ چینج کیا, مجھے کالا کر دیا. میں تو پورا ہیرو بن کے کر رہا تھا. مائی نیم از ریمبو, آئی ایم گونا کل یو, ٹک 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 ٹک. میں تو یوں بول رہا تھا. انہوں نے کہا کاکا ادھر آ جا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں چلے گا. اور اس کو ٹین کرو, اس کے شلوار پہناؤ, یہ پینٹ اتارو, ٹین کرو, اس کے ٹیٹو شیٹو بناؤ, ادھر بازوؤں پہ بنا دو. اس کے بعد میں نے شیشے میں دیکھا تو میں تو اداس ہو گیا. میں نے کہا میں تو ہیرو بننے آیا تھا, یہ تو مجھے بالکل ہی کام والا سویپر ہی بنا دیا انہوں نے, پکا. تو وہ بڑے برے دل سے پھر میں نے وہ کیا. لیکن پھر خیر مجھے تھوڑی دیر بعد اندر گیا, میں نے وہ سین پہلے بڑا اچھا ہیرو والا کیا تھا, اب اس کو میں نے ایسے کرنا تھا. دوبارہ کروایا تو مجھ سے صحیح ہو نہیں رہا تھا, کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا یارو اتنا اچھا میں نے کیا ہے. تو پھر وہ میں نے 2-3 دفعہ ریٹیکس ہوئی, پھر میں نے ذرا دل لگا کے میں نے کہا یہ کرنا تو پڑے گا. پھر میں نے اسے دل سے کیا. تو مجھے پھر ان کا ایک جملہ یاد ہے, پھر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھ کاکا میری گھر سن. میں کہا جی, وہ جو تم کر رہے تھے نا پہلے وہ تو ٹھیک تھا, لیکن جو اب تم نے کیا ہے نا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, یہ وہ بھی نہیں کر سکتا, اور یہ بات یاد رکھنا, یہ ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. اس وقت یہ وہ کہہ رہے کی تھے بات تھی. اینڈ افضل خان ڈیڈنٹ نو دس نہیں کہ وہ ریمبو بننے جا رہا ہے, ریمبو بننے کا سفر شروع ہو گیا ہے. وہ کہا جی یہ اب کریکٹر, یہ نام اب زندگی میں تمہارے ساتھ رہے گا. ابھی ڈرامہ آن ایئر نہیں ہوا, یہ لوگ تھے. وہ آپ نے خاکی رنگ کی شلوار پہنی ہوئی ہے, ہاں اس کو باندھا ہوا ہے اوپر, مجھے یاد ہے وہ ریڈ کلر کا آپ نے وہ ربن میرا تھا, شرٹ رائٹر کی تھی, شلوار نثار حسین صاحب کی تھی, جوتے وارڈروب والوں کے تھے. وائپر میرا تھا. وائپر تو میں نے وہ اس کا تیر کمان نہیں ہوتا, وہ پیچھے کیا لگاتے ہیں جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں, ہاں اس کے اندر وہ بالکل اس کو کچھ کہتے ہوں گے نا, تو میں نے اس کو وہ بنایا ہوا تھا اپنی طرف سے, کہ وہ پیچھے باندھ کے پھرتا رہتا تھا نا. وہ میں نے بنایا, یعنی وہ مانگے تانگے کی چیزیں پکڑ کے وہ پہنی ہوئی تھی آپ نے. وہ تھوڑا سا وہ ڈائلاگ, کیونکہ میں نے تو کوشش کی اور میں بڑی معذرت سے کہ وہ میں نہیں کر سکا, وہ کیسے کرتے تھے آپ؟ مائی نیم از ریمبو, ریمبو جان ریمبو, سلور اسٹیلیون کاکروچ کلر. سر بریلینٹ, وہ یاد تازہ ہو گئی آج. تو پھونکوں سے یاد آیا, وہ جو آپ پھونک مارتے تھے اس طرح سے, مجھے یاد آیا کہ میں میرے گھر کے ہی مین روڈ پہ گھر تھا, تو سامنے ہی ہمارا ایک دوست ہیئر ڈریسر تھا ہمارا, ہم سب اسی سے کٹنگ کراتے تھے. تو وہ میرا پف بنتا تھا, بڑے بال پیچھے اور کانوں تک اتنے ایک تھا. وہ 2-4 ایپیسوڈ چلنے کے بعد نا تو ریمبو کٹ شروع ہو گئے تھے وہاں. تو یہ بھی ایک ہوا ہے کہ وہ ہیئر سلونس کے اوپر فوٹو لگی ہوئی ہے باقاعدہ کہ جی ریمبو والا کٹ کر دیں. تو یہ پھونک سے یاد آیا, تو میں اب نہ وہ پھونکے نہ وہ بال. جب وہ سیریل آن ایئر ہو گیا, ٹی وی پہ آ گیا اور آپ ریمبو بن گئے, مطلب وہ ظاہر ہے پاپولیرٹی تو ایسی آئی جیسے وہ کہتے ہیں نا عرف عام میں نیریجی شاپر آندے نے, آئی مین اس طرح سے پاپولر ہو گئے. تو پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ آئی مین فیملی کا, فرینڈس کا, جو تانے دیتے تھے وہ کچھ گھر بھی لیا کر, اور پھر پبلک کا. 9:05 پہ میرے گھر کے باہر رش لگا ہوا تھا پہلے ایپیسوڈ کے. وہ میرے محلے دار اور میرے دوست یار تھے, 150 نہیں, کافی سارے. 8 بجے آن ایئر ہوا, ایک تو میرے 8 بجے 8:50-55 پہ ختم ہو جاتا ہے. ہو گیا.
تو 55 منٹ پہ جو قریبی تھے وہ فوراً آ گئے، جو اگلے محلے کے، جو اس کے اگلے، انہیں پتہ تھا کہ یہ یہاں رہتا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، تو وہ سارے آنے میں 9:05-10 پہ میرے گھر کے باہر ایسے تھا جیسے جلسہ ہوتا ہے. پہلا ایپیسوڈ چلا ہے اور یہ ہو گیا. ہاں جی، اور 2 سین تھے اس میں چھوٹے سے. گھر سے فون گیا آپ کو؟ ہاں جی، آپ گھر پہ ہی تھے اس وقت؟ میں ہاں گھر پہ، رات کو تو آپ گھر میں ہی دیکھ رہے تھے. تو دوست یار آ گئے، وہ کہہ رہے تھے یار، میں نے انہیں کہہ دیا تھا میں پہلے بڑا اچھا رول کر رہا تھا، پھر مجھے انہوں نے کالا کر دیا یار یہ نہیں چلنا، میں بڑا مایوس تھا، تو اس لیے ہم نے اکٹھے نہیں دیکھا. لیکن وہ آ گئے جی، وہ ایسی ہوا چلی ایک. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں مطلب یہ جو شہرت ہے نا، یہ بڑے کم لوگوں نے، مجھ سے سینئر نے دیکھی ہوگی، میں اپنے منہ سے کبھی کہتا نہیں ہوں. ایک کوڈو صاحب کی تھی کہ وہ جب نکلتے تھے تو ٹریفک بلاک ہوتی، جاوید کوڈو صاحب. ہاں جی. ایک اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ جب میں نے پہلی فلم کی شوٹنگ کی تھی، کبھی بیگم آئے گی ان سے پوچھیے گا، اپنے منہ سے میں کیا کہوں. جس گھر میں ہم شوٹ کر رہے تھے وہ ایک گھر تھا، سیٹ نہیں تھا، ایک گھر لیا تھا حویلی ٹائپ، پرانا گھر تھا ذرا. ناصر ادیب صاحب کے سسرال تھا شاید. ناصر ادیب صاحب آ رہے تھے آج ہمارے پاس، ان کی فلائٹ کینسل ہو گئی. اچھا، ان سے ضرور ذکر کیجیے گا. تو وہ اس کی دیوار پہ چڑھ گئے لوگ، گیٹ پہ شوٹنگ نہ کرنے دیں. اور اس کے بعد وہ تو موٹی دیوار تھی نا، پھر اس کے بعد ہم کہیں اور کسی جگہ شوٹنگ کی، کچھ چھوٹا گھر چاہیے تھا، تو گیٹ بند کر دیا، رش تھا، شوٹنگ کیسے کریں، اب محلے میں جا کے تو دیوار گر گئی تھی، لوگ دیوار پہ اتنے چڑھے تھے، اس گھر کی دیوار گری تھی. جب اتنی پاپولیرٹی ہوتی ہے، اتنا فیم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایسے جیسے شہد میں مکھیاں آ جاتی ہیں، تو انسان کا دماغ تو خراب ہو جاتا ہے سر. اللہ کا شکر ہے میرا دماغ تھا ہی نہیں، خراب ہی نہیں ہوا. نہیں یہ تو خیر آپ کثرے نفسی سے کام لے رہے ہیں، لیکن آپ تو آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں، میں شکر ہے اللہ کا. بندے نے واپس بھی آنا ہوتا ہے، اتنا ہی اوپر جائے کہ واپس جب آئے تو پھر بیٹھ سکے دوستوں میں. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چڑھتے دریا کو بھی ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. تو یہ جو ریئلائزیشن ہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. میں نے کہا نا جیسے وہ حقیقی آرٹسٹ جو ہوتا ہے، جو حقیقی طور پہ بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے. ہاں بالکل. نہیں، اللہ کا شکر ہے، جتنا فیم میں نے دیکھا ہے نا، شاید ہی اب مطلب اب تو وہ بات ہی نہیں، اب تو ہر گھر میں سے ایک ایکٹر نکل آتا ہے. تو سب کا فیم ہے، سب کو لوگ دیکھتے ہیں، رکتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن میرے ساتھ، اور میں نے کوڈو صاحب کے ساتھ دیکھا ایک الگ ہی تھا. اوپر سے کوڈو صاحب بھی میرے ساتھ پہلی فلم میں تھے. اوئے ہوئے ہوئے، ان کو تو اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ. نہیں بچوں کی طرح. وہ ڈبل دا ٹریٹ تھی، یک نہ شد دو شد. کیا بات. اس کے بعد پروپوزل بھی آنا شروع ہو گئے، مطلب لڑکیاں فون کرتی ہیں، کوئی خط لکھتا ہے، لیٹر گھر پہ پہنچ جاتا ہے. بہت خط آتے تھے، بہت خط. ایک تو گیسٹ ہاؤس کا میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پروڈیوسر جو تھے سید شاکر عزیر صاحب، ان کے کمرے میں اللہ انہیں سلامت رکھے، اتنی جگہ نا لیٹر بھرے ہوتے تھے، اتنا ڈھیر، ہر ویک کا. آپ کے نام کے خط پاکستان سے نہیں، سارے پڑھنے تو نہیں جاتے تھے، لیکن میں بھی کوئی بھی ہاتھ پکڑ کے باہر نکالتا تھا نا، میرے نام کا ہی ہوتا تھا. ایک لیٹر ایسا آیا تھا جو ہندی میں لکھا ہوا تھا، میرے ہاتھ آیا تھا، وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھا. لیکن پتہ نہیں اب پنڈی میں سے پھر جب لاہور آیا، پھر کسی اور جگہ تھا، اور 2-3 گھر شفٹ ہوئے، تو وہ کہیں شاید آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، شاید ابھی بھی پڑا ہو. وہ سرحد پار سے تھا. سرحد پار سے تھا. اور کیا کہتے تھے لوگ اس میں؟ سرحد پار سے ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ تب تو پی ٹی وی کی جو بلڈنگ ہے اپنا پریزیڈنسی کے سامنے، تب وہاں تھا نا اسٹوڈیو، تو وہاں کوئی اتنا نہیں تھا، عام بندہ بھی چلا جاتا تھا. اس وقت جو پنجا صاحب سکھ برادری آتی تھی ہماری چڑھدے پنجاب سے جی، تو 3-4 بسیں آ گئیں. اس وقت موبائل تو تھا نہیں، ایک خالد صاحب کے پاس ہوتا تھا، خالد حفیظ صاحب ہمارے شمیم صاحب، بہت کم لوگوں کے پاس تھا. تو گھر میں فون کھڑکے جی کہ انہوں نے تو آ کے وہاں ڈیرا لگا دیا، اور سکھوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، بسیں 3-4 بھری ہوئی ہیں جی کہ ہم نے ریمبو سے ملنا ہے، گیسٹ ہاؤس کی ٹیم سے ملنا ہے. پہلے تو کہتے تھے ریمبو سے ملا دیں، تو اور جو بھی ہے ساری ٹیم سے ملنا ہے، نہیں تو ہم نے اس سے تو ضرور ملنا ہے. پی ٹی وی کی گاڑی نکلی ہمیں ڈھونڈنے، خالد صاحب کی طرف ایک گاڑی چلی گئی، ان کو تو فون چلا گیا ہوگا.
سربت آپا کو بھی گاڑی لینے چلی گئی, اتفاق سے میں بھی انہیں مل گیا, ورنہ تو دوستوں میں ہم ادھر ادھر ہی, تو فون ہوتے نہیں تھے کہ پتہ کر کے ہمیں لے کے آئے جی. اور بہت رش, انہوں نے کہا جی کہ ہماری ہم کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک, ہم 8 بجے اپنی وہ جو ایک بہت بڑی کپڑے کی مارکیٹ, مجھے نام یاد نہیں, ہم بند کر دیتے ہیں آپ کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے. انڈیا میں اینٹینا پہ دیکھتے تھے تب. اور کتنے فخر کی بات ہے. انہوں نے ایک بات یہ کی تھی کہ آپ پلیز اپنا نا ٹی وی والوں سے کہہ کے گئے تھے کہ وہ آپ رومن میں نام ضرور لکھا کریں, آپ اردو میں لکھتے ہیں, ہمیں ان کے اصل ناموں سمجھ نہیں آتی. یہ ہے. اور بہت سارے واقعے ہیں, جیسے ایک دفعہ ہم شوٹنگ پہ گئے تو کوئی بس اسکول کا ٹرپ آیا تھا دور سے, پنجاب سے ہی آیا تھا, پنجاب کے اندر سے ہی تھا, تو کوئی ایکٹر مل نہیں سکا. انہوں نے کوشش کی تھی کہ کوئی آ کے مل جائے, تو وہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھا چلیں کوئی نہیں, تو بچے رو رہے تھے. انہوں نے پھر یہ کیا, انہوں نے کہا جی ہمیں اس کا ریمبو کا ڈریس دکھا دیں, نیچے جوتے رکھے, اوپر شلوار, اوپر قمیض لٹکا کے نا, تو گلے میں پٹی ڈالی ہوئی تھی وہ ہینگ کر کے, اس ڈریس کے ساتھ پورے اسکول کے بچوں نے تصویر بنوائی تھی. دیوانگی کا عالم دیکھیں. یہ ٹی وی میں یہ واقعہ ہوا تھا. اور پرپوزلز بھی آتے ہوں گے. ایسا فیم جو ہے وہ کم ہی ملتا ہے سر. پرپوزل تو ماشاءاللہ نہیں آئی تھی, کہیں آئی بھی ہوگی تو میں نے لفٹ نہیں کرائی. فون آتے تھے, سیل فون تو اتنے عام نہیں ہوئے تھے, گھر بھی آتے تھے, لیکن میں پہلی فلم میں ہی میں فیصلہ کر لیا تھا. ہاں میں اس طرف آتا ہوں. گھر پہ لینڈ لائن تھا. لینڈ لائن تھا. اور پاس موبائل فون تھا آپ کے؟ نہیں اس وقت نہیں تھا. اچھا وہ موبائل فون 92 93 میں نہیں تھا, 95 میں نے لیا تھا پہلا موبائل فون. پہلا موبائل کون سا تھا؟ اریکسن ایک آتا تھا, ہاں سونی اریکسن. یس وہ یوں کھلنے والا. یس یس وہ پاکٹل بھی ہوا کرتا تھا. اور اس کی تو سم نہیں ہوتی تھی, تو انہوں نے تو اس وقت کتنے کا دیا تھا کنیکشن, پتہ نہیں 3-3.5 ہزار کا کنیکشن تھا. صرف سیٹ سستا ہوتا تھا, کنیکشن مہنگا ہوتا تھا. کنیکشن مہنگا تھا. مجھے یاد ہے برکت مارکیٹ میں کوئی آفس تھا, وہاں جا کے انہوں نے مجھے فون الگ سے دیا اور 3-3.5 ہزار کا کنیکشن کو کر کے دیا. سم تو نہیں ہوتی تھی. پہلا فون آپ نے 95 میں لیا. 95 کے قریب. آپ کی جو پہلی تنخواہ تھی وہ 2000 تھی. وہ والی جو تھیٹر والی تھی, 2000 روپے 4 مہینے کے بعد ملے تھے. بالکل. پھر جب گیسٹ ہاؤس آیا, ہاں جی, گیسٹ ہاؤس میں کتنے پیسے کمائے آپ نے سر؟ 2500 روپیہ پر ایپیسوڈ. واٹ؟ ہاں وہ وہاں کیٹیگری تھی, لیڈ کے, میجر, کیا ہوتی تھی کیٹیگری, مائنر, میجر اور لیڈ, شاید اس طرح. تو لیڈ والے کا 5000 ہوتا تھا, میجر والے کا 3-3.5 ہزار, اور مائنر کے. اور آپ مائنر کیٹیگری میں؟ مائنر میں تھا میں. رول کتنا ہٹ ہو گیا, لیکن چیک میرا وہی بنتا رہا. یعنی پاپولر ہونے کے بعد بھی چیک 2500 روپے کا بن رہا ہے. بنتا رہا, چیک اتنا ہی بنا. اور ٹوٹل ایپیسوڈز کتنے تھے اگر آپ کو یاد ہو؟ 52 ملٹیپلائی بائی 2500 حساب کرتے رہے ہم آپ ذرا. آج کا زمانہ اور اس وقت کا اتنا فیم, اتنی پاپولیرٹی, اور ایک ایپیسوڈ کے 2500 روپے. ٹی وی کی ایک فکس فیس ہے. شاید میرا خیال ہے کہ میرا 2.5 کر دیا تھا پہلے, شاید تھوڑا تھا, اس سے بھی کم تھا. ہاں پہلے میرا خیال مائنر میں تھا, پھر تھوڑا میرا 2.5 کیا تھا. یہ ہوا ہے کیونکہ مائنر میں 1-2 ایپیسوڈ ہی مجھے یاد نہیں ہے. تب مجھے پیسوں کی فکر ہی نہیں تھی, میں تو کہہ رہا تھا مجھے کام ملے, فیم ملے. ہاں. اب اصل میں آپ چاہے کچھ اور رہے تھے نا, آپ کا ٹارگیٹ کچھ اور تھا, کہ منزل کچھ اور تھی. لیکن ظاہر ہے پھر کھانا پینا تو یہیں سے تھے نا, گھر کا کرے, اور تو کام نہ مجھے آتا تھا نہ. میں نے بعد میں 1-2 بزنس کیے, بڑا نقصان ہوا, مجھے تو کوئی کام آتا ہی نہیں, یہی آتا ہے. وہ کہتے ہیں کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا نا کام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو جب آپ کو یہ پیسے ویسے ملنا شروع ہوئے تو گھر والوں کا رسپانس کیا تھا؟ وہ تو پہلے بھی خیر لیسٹ بادرڈ تھے کہ آپ کر رہے ہیں کچھ یا نہیں کر رہے, وہ بڑے سپورٹیو تھے. جب پہلی فلم سائن کر کے گیا نا, اصل پیسے وہاں سے شروع ہوئے. مجھے پہلی فلم میں نے سائن کی تو تب مجھے ہیرو, ہاں جی, تو مجھے میرا خیال ہے حاجی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. 1 لاکھ روپے کیش مووی کہ جی یہ مٹھائی ہے. مجھے مٹھائی کا بھی نہیں پتا, تو فلم انڈسٹری میں ایڈوانس کو مٹھائی کہتے ہیں. تو 1 لاکھ روپے کی ویلیو اس وقت اتنی تھی, مجھے اچھی طرح یاد ہے. 3,500-4 ہزار روپیہ تولہ سونا تھا. 1 لاکھ کی ویلیو دیکھ لیں, تبھی تو ہمیں 2.5 یا 5 ہزار دیتے. یعنی آپ کوئی 24-25 تولے سونا خرید سکتے تھے. اور آپ 2.5 ہزار کا لگا لیں, اگر
3,500 4,000 بھی لگا لیں, 5,000 بھی لگائیں تو 5 تولے بنتا ہے نا. بے شک. تو آج 5 تولے کتنے ہیں؟ آج تو 15 آپ سوچ لاکھ. بھی نہیں سکتے. 15 لاکھ روپے. 15 لاکھ تو پیسے یعنی اس وقت کے جو ہے 1 لاکھ آج کے 15 لاکھ. ہاں جی. تو بات تو نہیں, 15 لاکھ 15 میرے لاکھ ڈرامے کے 2,500 کے 15 لاکھ بنتے ہیں. جب 5 تولے سونا آپ لے گئے ہیں گھر. پیرنٹس کا رسپانس کیا تو تھا؟ وہ فیملی کا اس وقت رسپانس پیسے بہت ہوتے تھے اور ان میں برکت بھی تھی. اب تو 1 کروڑ بھی ملے تو وہ بھی کم لگتا ہے. تو یار اب تو ایک آپ گاڑی نہیں لے سکتے. پہلے تو 13 لاکھ کی گاڑی لے لیتے تھے آپ, ٹاپ ماڈل کی, 13 لاکھ روپے کی. جو پیسے آپ کما رہے تھے گھر بھی دے رہے تھے؟ بالکل. سر میں بتاتا ہوں آپ کو, آپ کے یہ 2 پارٹ بن جائیں گے, ایک میں نہیں ختم ہوگا. ہم یہی تو چاہتے ہیں. ہاں اچھا. وہ جا کے میں نے ماں کو دیے, ان کے ہاتھ پہ رکھے, خوشی کے آنسو تھے ان کے. اور والد صاحب گھر نہیں تھے, وہ بعد میں آئے. پھر 2500 رکھے آپ نے ان کے گھر پہ یا وہ 1 لاکھ؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ ان کے ہاتھ پہ رکھا. 25 بھی میں نے گھر ہی دیے, ماں کو ہی دیے تھے. اچھا, وہ 2500 لا کے بھی آپ نے سارے والدہ کو دے دیے تھے؟ تو لاکھ بھی لا کے میں نے دیا. تو میں نے کہا امی یہ ابھی ایڈوانس ہے. تو بڑی خوش ہوئی, بڑا خوشی کے آنسو تھے گھر میں. دونوں بہنیں, بھائی چھوٹا. تو نہیں, ایک بہن کی شادی کر دی تھی گیسٹ ہاؤس سے پہلے. تو میں نے کہا جی ابھی یہ ایڈوانس ہے. پھر باقی فلم کی تو انہوں نے, کوئی میں نے طے نہیں کیا تھا, انہوں نے خود ہی مجھے بڑے اچھے پیسے دیے تھے. اور وہ بھی اچھے, اگر مجھے مطلب جب کوئی اپنے آپ کو کیش کراتا ہے نا بارگیننگ کر کے, تو میں اس سے زیادہ بھی لے سکتا تھا. ٹھیک. لیکن انہوں نے مجھے بڑے پیار سے 1-2 مہینے تک بندہ آتا رہا. پھر میرے حساب سے فلم بنائی. میں 3 دن شوٹنگ کرتا تھا, 2 دن جا کے میں گیسٹ ہاؤس کرتا تھا. تو انہوں نے کہا میں نے فلم اس حساب سے بنانی ہے کہ آپ کا گیسٹ ہاؤس جب ختم ہو تو میں نے اگلے جو بھی جمعہ آئے, چاہے 1 دن کے بعد چاہے 5 دن کے بعد, تو میں نے اس پہ فلم ریلیز کر دینی ہے. تو انہوں نے ریڈی کر کے رکھ دی تھی. وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب فلم کا فوٹو سیٹ تھا, پہلے ایک فوٹو سیٹ ہوا کرتا تھا کہ ساری تصویریں جو ہم سینما کے باہر نہیں دیکھتے, جی, تو وہ 30-35 تصویریں اتنی نا فوٹو بنتے تھے. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلم کی کہانی کیا ہے. اس کی اوپننگ تھی اور مجھے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نا اپنی ٹیم کو لے کے آئیں. اس میں طارق ملک صاحب, اس طرح نام یاد لوگوں کے نہیں رہیں گے, ٹپ مینیجر جو تھے, اور خالد حفیظ صاحب اور میں, ہم چاروں آئے تھے. سر ہمارا رائل پارک کا چوک بلاک ہو گیا تھا, جو ہب ہے بیسیکلی, جہاں پہ بڑے بڑے بل بورڈ ساری سٹیمرز لگے ہوئے اندر والی ساری گلیاں, باہر کا چوک بند ہو گیا. وہ لکشمی چوک سے ملکہ, لکشمی چوک بند ہو گیا تھا, جیم پیک. عورتیں, بچے, ہمارا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. اور یہ کس ایئر کی بات ہے؟ یہ 92 میں ریلیز ہوئی تھی. 92 اکتوبر نومبر میں ڈرامہ ختم ہوا تھا اور فلم ریلیز اگلے ہفتے ریلیز ہو گئی تھی. ریلیز ہوئی تھی. اور اس کا فوٹو سیٹ ہم ختم ہونے سے 1-2 ہفتے پہلے ہم نے کیا تھا. اور جب یہ والدہ دیکھتی ہوں, اور ایک اور واقعہ سناؤں, آج لوگ کہیں گے اپنی تعریفیں ہی کر رہے ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں سنائے, آپ کے شو میں یہ ہو رہا ہے. جنگ میں ایک کیا ہوتا ہے, میٹ دا پریس, جی میٹ دا پریس ہوا کرتا تھا پہلے. تو وہ پہلا تھا, تو اندر ایکٹر چلے گئے, صاحبہ تھیں, میڈم تھیں, اور اظہار قاضی صاحب, اور مسعود رانا صاحب سنگر, تو یہ تھے. اب میں جب آیا ہوں تو لوگوں کو پتہ تھا, اخبار میں آتا تھا کہ کل یہ ہے. جنگ اخبار کے باہر وہ جو روڈ ہے وہ بلاک تھا. اب میری گاڑی پیچھے ڈیوس روڈ پہ, جی ڈیوس روڈ پہ. تو مجھے تو لے کے آگے بڑے گھیرا ڈال کے نا گیٹ تک. اب گیٹ وہ کہہ رہے ہیں کھولیں گے تو یہ لوگ اندر چلے جائیں گے, تو کیسے سنبھالیں گے. مجھے گیٹ سے اوپر سے چڑھا کے ٹپایا گیا تھا اندر. گیٹ کے اوپر سے. جب یہ سارے واقعے یاد آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ آپ تو اکیلے بیٹھ کے, آپ کے پاس یو ہیو سو مچ ٹو لائک, نوسٹیلجیا نہیں ہوتا؟ بہت. میں اپنا کوئی گانا, کوئی شارٹ دیکھوں فلم کا تو میں ایسے کر کے 30 سال پیچھے چلا جاتا ہوں. ماضی کے. اور کچھ گانے ایسے ہیں جو اس وقت ہم کہتے تھے یار یہ ہم سے کیا کروا رہے ہیں یار, ویسا میوزک کیوں نہیں بنتا جو انڈیا میں بنتا ہے.
لیکن اب وہ دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ یار ہم نے اچھا خاصا ٹھیک کام کیا ہے. وہ منڈا بگڑا جائے بھی آپ پہ ہوا ہاں تھا. ہاں جی ہاں جی. تو کچھ گانے تو میں نے اب دیکھے ہیں تو میں اب اپنا فین ہوا ہوں. میں اچھا یار میں نے ایک بیٹ نہیں جانے دی اور آپ ریما کے ساتھ ڈانس کر رہے ہوں. ہماری سپر سٹار ہے بے شک, لیونگ لیجنڈ, ایسی آرٹسٹ, نو ڈاؤٹ. اور گانا پکچرائز کرانے میں تو ان کا کمال مہارت تھا. ویسے تو وہ سین بھی کرتی تھیں, فائٹ بھی کرتی تھیں, سب آرٹسٹ تو آرٹسٹ ہی ہوتا ہے, لیکن گانے میں ان کی مہارت تھی ایک. سب لڑکیاں بھی کہتی تھیں, سب ان کی کلیگ بھی کہتی تھیں. ان کے ساتھ اگر آپ کوئی ماترا آپ مس نہیں کیا اور پورے اترے ہیں, سم پہ آپ آئے ہیں, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. ایکٹنگ سکل تو تھی آپ کی, یہ جو ڈانسنگ سکل ہے آپ کی, یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ مجھے بچپن سے ہی تھا کہ جب بھی میوزک بجتا تھا میں ناچنا شروع کر دیتا تھا. دوستوں یاروں کی, محلوں میں, رشتہ داروں کی شادیوں میں میں بہت ناچا ہوں. اور سب سے زیادہ اگر میں کہوں نا کہ مطلب یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں, بری سرکار میرا آنا جانا بہت تھا. امام بری, میرے نانا جی وہاں جایا کرتے تھے, تو بچپن میں ہم بھی ان کے ساتھ, تو وہاں آنا جانا, تو وہاں دھمال, تو وہ جب دھمال ڈلتی تھی نا تو میں رک نہیں پاتا تھا, تو میں دھمال ڈالنی شروع کر دیتا تھا اور میں مست ہو جاتا تھا, آنکھیں بند کر کے دھمال. اور دھمال جب میری آنکھیں کھلتی تھی تو جو لوگ دھمال کر رہے ہوتے تھے وہ سارے کھڑے ہو کے مجھے دیکھتے تھے, اور اس وقت میں اکیلا ہی ہوتا تھا. پھر میں چھوڑ دیتا تھا کہ یار یہ میں اکیلا ہی دھمال ڈال رہا ہوں. میں تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے گھس جاتا تھا کہ ردم سے مجھے کچھ ہوتا تھا. اٹ واز آل نیچرل. سب نیچرل ہے, کوئی اس میں نہ میں نے ڈانس سیکھا ہے, نہ میں نے ایکٹنگ سیکھی ہے. ندیم صاحب کے سامنے جب کھڑا ہوا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ بولتے ہوئے آنکھوں کو کیا کرنا ہے. ہاں آنکھیں بھی بولتی ہیں. اوئے اظہار قاضی صاحب کے ساتھ کام کیا تو اللہ انہیں بھی بخشے, پہلی فلم میں وہ تھے, تو مجھے پتہ چلا کہ بولتے ہوئے مڑنا کیسے ہے, بولتے ہوئے چلنا کیسے ہے, اور رک کے پوز لے کے مڑ کے پھر بولنا کیسے ہے. سب کچھ انہی سے سیکھا ہے. آپ کے اندر ہونا چاہیے, پالش ہو جاتا ہے. سچ جھوٹ کے اظہار کا اعلان ہے آنکھیں, شبنم کبھی شعلہ کبھی طوفان ہے آنکھیں. طوفان ہے آنکھیں, کیا بات ہے. تو ڈانسنگ وانسنگ آپ نے کہیں سے نہیں سیکھی؟ نہیں. اور اس کے بعد جو تھوڑا بہت جو کسر تھی نا, وہ ہمارے کوریوگرافر اللہ بخشے سارے بیچارے چلے گئے ہیں, عجیب سا لگتا ہے. اشرف شرازی صاحب, پپو سمراٹ, خانو سمراٹ, ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور اشرف صاحب کے ساتھ زیادہ کیا ہے. تو شروع میں ساری فلمیں اشرف صاحب کے ساتھ, لیکن پہلی فلم خانو صاحب کے ساتھ تھی. ہاتھی میرا ساتھی میں بھی تھے نا. ہاتھی میرا ساتھی, وہ بھی بڑی مزے کی, بڑی انٹرسٹنگ وہ بھی اشرف. ہم نے تو عید پہ دیکھی تھی, وہ عید پہ ریلیز ہوئی تھی. بالکل, اشرف صاحب کے گانے. اچھا ریمبو صاحب, آپ ریمبو بن گئے. یہ ریمبو کا جو ورڈ ہے آپ کے ساتھ لگا, جان ریمبو, اس نے آپ کے کریئر کو افیکٹ کیا, آپ کے کریئر پہ اثر انداز ہوا؟ نہیں دیکھیں, مجھے اسی سے تو نام ملا ہے. افضل کو کون جانتا تھا؟ جب میرا نام ریمبو پڑا تو میرے گھر کے باہر لوگ آتے تھے. ایک بات اور بتانی بھول گیا, میں جب یہاں آ کے شوٹنگ کرتا تھا تو میں ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا تھا, میں حاجی صاحب کے گھر ٹھہرتا تھا, یا میرا ایک دوست تھا. جب شوٹنگ کرتا تھا تو حاجی صاحب کے گھر ہی ٹھہرتا تھا. شوٹنگ کے بعد جب پہلی فلم ریلیز ہو گئی تو میں ہوٹل میں نہیں ٹھہرا. تو میرا ایک دوست ہے حاجی صاحب, وہ بھی حاجی ہے, حاجی ذوالفقار, ان کے گھر میں کرشن نگر, ان کے گھر میں, اب وہ محلہ تھا, وہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے کرشن نگر کا. میں صبح اٹھ کے تو چلا جاتا تھا اسٹوڈیو, تو رات کے 3-4 بجے 5 بجے آنا واپس. تو یہ سچویشن تھی. تو صبح کبھی لیٹ جانا, تو صبح 8-10 بجے تک. تو وہاں پہ یہ ہوا تھا میں ایک دن ڈر گیا. تو وہ محلے کے بچے باہر شور مچاتے تھے, تو وہ ان کی امی جو میری خالہ ہیں, خالہ کہتا, تو وہ کہتی تھی کہ اندر سو رہا ہے, وہ لیٹ ہے, تو وہ کہتی تھی ہمیں ریمبو دکھاؤ. تو وہ باہر ہی کھڑی ہو جاتی تھی, بچے گلی سے گزرتے تھے نا کہ یہ اٹھ نہ جائے, رات کو 4 بجے آتا ہے صبح, تو 9-10 بجے اٹھنا ہے, تو وہ 7 بجے ہی بچے اسکول جانا. تو وہ روز کا کام تھا. مجھے ایک دن پتہ چلا, تو میں ایسے سو رہا تھا تو کمرے میں نا, تو میں نے دیکھا تو ایسے بندے نا کچھ چہرے یوں گھوم رہے ہیں میرے, وہ میں ڈر گیا. میں نے کہا خواب ہے. میں دیکھا تو وہ سارے مجھے دیکھ کے نا نکل رہے تھے. وہ میں نے کہا خالہ یہ کیا کہتی ہیں, یہ روز شور مچاتے ہیں, اور میں نا تمہیں نہ دکھاؤں نا تو یہ تمہیں جگا دیں, سونے نہ دیں.
یعنی وہ ایک ایک کر کے گزر مطلب رہا وہ ہے. اللہ معاف کرے جیسے میت کو نہیں دیکھتے تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے. دیوانگی ہے کہہ نا رہے سر. تھے خالہ ہمیں دکھا دیں. وہ ٹولیوں میں آتے تھے 8-8 10-10 بچے, ورنہ ہم شور مچائیں گے. اور خاموشی سے ایک طرف سے آئے ہیں, دوسری طرف سے نکلتے دوسری جا طرف رہے سے ہیں نکل لائن جاتے بنی. تھے. وہ خالہ کہتے تھے چپ کر کے نکل. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں ریمبو کہ تاثر یہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ اس سے جو سنجیدہ رولز ہیں ہاں وہ شاید نہیں ملے. نہیں, اصل میں سنجیدہ رول ملے ہیں. جب ہمارا ٹائم تھا نا فلموں کا, تب تو کوئی سیریس فلم زیادہ بن ہی نہیں رہی تھی, روم کوم بنتی تھی. 2-4 گانے کیے, آخر میں وہ کیا فائٹ کی, بیچ میں ساری کامیڈی. لائٹ فلم لوگ دیکھتے تھے. اس میں بابر علی بھی میرے ساتھ لائٹ سین ہی کرتے تھے. سعود آئے, وہ بھی اسی طرح کے سین ہماری دیکھ رہے. میرا پیر بابر علی کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے, پھر سعود کے ساتھ چلا ہے, پھر مومی کے ساتھ چلا ہے. ہم نے 2 ہیروز نے بہت فلمیں کی ہیں. تو وہ ساری فلمیں اگر آپ دیکھیں نا تو وہ ساری کامیڈی ہوتی تھیں, رومانٹک کامیڈی فلمیں تھیں. تو لاسٹ میں جا کے ہم ایکشن بھی کرتے تھے. اور ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ ہیروئن کو لے گیا ڈین میں ولن, یا ماں کو اٹھا کے لے گیا, تو پھر ہم وہاں ایکشن بھی کرتے تھے, اینگری بھی ہو جاتے تھے, لاؤڈ بھی بولتے تھے, غصے میں بھی. تو وہ سارا کچھ ہو جاتا تھا. لیکن اس کے بعد پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب فلمیں ختم ہو گئیں اور ٹی وی کی طرف جب آئے, تو پھر میں نے 2-3 سٹ کام اپنے بھی کیے. تو پھر لوگوں نے وہ سیریس ڈرامے میں مجھے کبھی نہیں لیا کہ یار یہ کامیڈی کرتا ہے. ابھی میں نے بیبی باجی میں کام کیا, لائٹ ہی رول تھا. اس میں 1-2 سین تھے بیٹی کے ساتھ. وہ کبھی آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں. آپ دیکھنے والوں سے بھی کہوں گا کہ بیبی باجی کا ایک سین ہے, بیٹی کو رخصت کرنے سے 1 رات پہلے باپ بیٹی کی گفتگو. وہ اتنا وائرل ہوا, وہ لوگوں نے مجھے کہا ایکٹر تو ایکٹر ہوتا ہے سر, اور کامیڈین جو ہوتا ہے نا, جسے آپ کامیڈین کہتے ہیں, میں صرف کامیڈین نہیں تھا, میں کامیڈی ہیرو کرتا رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کامیڈین جو صرف کامیڈی کرتا ہے, تو میں تو کامیڈی ہیرو ہوں. اور شکل سے بھی مطلب آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے یا تو بہت پتلا ہوتا ہے کامیڈین, یا بہت موٹا ہوتا ہے, یا بالکل کالا ہوتا ہے, تو جس پہ مطلب لوگ آپ جھکتے کر سکیں. تو اس لیے میں ہیرو آتا رہا ہوں, ورنہ میں تو ایک سائڈ پہ کامیڈی کر کے تو نکل جاتا. تو وہ بس ہمارے ہاں ایک ہے نا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یار یہ ایکشن کر رہا ہے تو اس سے ایکشن ہی کروانا ہے, یہ کامیڈی کر رہا ہے تو کامیڈی کروانا ہے. لیکن جب رنگیلا صاحب نے رلایا تو پورا حال رویا ہے, جب ننا صاحب نے رلایا تو پورا حال رویا ہے. اور جب کامیڈین آپ کو رلاتا ہے نا, یا جو کامیڈی کرتا ہے, تو وہ بہت اثر ڈالتا ہے آپ پہ. تو اس میں ویسے آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ منور ظریف صاحب تھے, منور صاحب, رنگیلا ہاں صاحب. منور ظریف صاحب کامیڈی ہیرو تھے, عمر شریف صاحب کامیڈی ہیرو تھے, میں تھا, باقی سارے ہیرو ہیں ماشاء اللہ. آپ کا آئیڈیل کون تھا یا انسپریشن کون تھی؟ نہیں, مجھے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی کامیڈی کروں گا یا کچھ. وہ تو بس گیسٹ ہاؤس کی وجہ سے پھر وہ پہلی فلم چل پڑی, اس میں کامیڈی تھی. اس میں آپ دیکھیں لاسٹ میں بہت بڑا ڈرامہ تھا اظہار قاضی صاحب کا, میرا. اور شروع میں تھوڑی لائٹ تھی, اس میں کامیڈی جو تھی وہ کوڈو صاحب کر رہے تھے زیادہ. پھر وہ منڈا بگڑا جائے اور ہاتھی میرے ساتھی چل گئی, تو اس کے بعد وہ ایک لائن بن گئی کہ جی کامیڈی فلم ہی بنے. لیکن یہ بیبی باجی جو ہے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ ہے. یہ ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا؟ بہت اچھا بیبی رہا, باجی والا بہت اچھا رہا, زبردست. مطلب اس میں جو آپ کو رول ملا اور جس بڑا طریقے سے آپ نے مشکل تھا نبھایا کہ اس کے سارے رول لوگوں کو بہت پسند تھے, اور اس کا پارٹ 2 بھی اتنا دیکھا گیا, اتنا وائرل ہوا ہے. اور اس میں کریکٹر جمال کی ڈیتھ دکھائی ہے تو لوگ روئے ہیں اس کے لیے. تو میرے لیے یہ تھا, مشکل یہ تھا کہ چلتے مشین میں ہاتھ دینا, وہ کیا ایک مثال ایویں ہاتھ پان والی گل ہے. تو وہ میرے لیے مشکل تھا کہ یار میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ جی یہ سارے چھائے ہوئے ہیں تو کریکٹر لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو میں بیچ میں آؤں گا تو میں کہیں نظر نہیں آؤں گا. تو وہ کہہ رہے تھے آپ کو لے رہے ہیں, آپ آ جائیں گے, اسی لیے تو آپ کو لے رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. میں نے کہا نہیں, دھیان لوگوں کا ادھر نہیں آئے گا. میرا ایک سیپریٹ ٹریک تھا, ایک الگ سے گھر تھا, تو اگر ان کے بیچ میں ہوتا نا تو پھر ان کے ساتھ رہ کے تو میں نے کہا گزارا ہو جاتا. لیکن اب بالکل الگ ہے. لیکن وہاں کی ٹیم بڑی اچھی تھی, انہوں نے کہا سر آپ نظر آئیں گے, فکر نہ کریں. ابھی تو بیبی باجی پارٹ 2 ہے, ہاں پارٹ 3 بھی آ رہا ہے. نہیں, ابھی پارٹ 2 تو کل پرسوں ختم ہوا ہے. 3 آ رہا ہے, 3 ابھی دیکھیں گے, سوچیں گے. ابھی ایسا کوئی نہیں, اس میں آج شاید نہ آئے کیونکہ سعود کی ڈیتھ کروا دی تھی انہوں نے. ہاں, تو اس وقت وہی تھے لیڈ پہ. ٹھیک. آگے یا جویریہ اور وہ
ان کے ساتھ تو آپ کا کنیکشن بھی فیملی کا بہت بہت زیادہ، ہے. بالکل میں اس سر. طرف آتا ہوں. لیکن آپ نے پہلی فلم کی اور پہلی فلم کی ہیروئن کو اپنی زندگی کی ہیروئن بنا لیا. ہمیشہ سے اتنے رومانٹک تھے آپ؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پہلی شوٹنگ میں ہی میں نے 2-4 شوٹنگ میں ہی فیصلہ کر لیا تھا. اور پتہ نہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کوئی کنیکشن کوئی آیا ہے، کوئی اوپر سے دھیان دل میں یا دماغ میں، اسی لیے آیا ہوگا. تو بس اللہ نے پھر پورا کر دیا. یہ دھیان آپ کے دماغ میں ہی آیا تھا؟ ہاں جی، پہلے میرے آیا تھا. آپ کے یعنی پرپوز آپ نے کیا تھا؟ جی. اور کیا ایک دم ہوتا ہے نا، مطلب کوئی چیز دیکھی، اٹریکٹ کی آپ کو؟ کیا اٹریکٹ کیا کرتا ہے بیسکلی؟ مجھے ان کی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے؟ خوبصورت تو ہیں ہی وہ ماشاءاللہ سے، اور وہ بہت سیدھی سادی اور سادی سی ہیں ابھی تک. اور تب بھی مطلب اس جگہ کام کرتے ہوئے سارے وہ یہی بات کرتے ہیں. وہ فالتو بات ہی نہیں کرتی تھی کسی سے. شاٹ دیا بیٹھ گئیں، اور ایک چادر ہوتی تھی وہ لے کے بیٹھی رہتی تھی. شاٹ دینے کے لیے چادر اتار دیتی تھی، پھر پہن لیتی تھی. اور کسی سے فالتو بات، مجھ سے بھی نہیں اتنی زیادہ فری ہونا، اور وہ بات اپنی چپ ضرورت کی بات اس ادا پہ آپ ڈھیر ہو گئے. بس مجھے عادتیں اچھی لگیں کچھ. وہ پھر جب ہم نے 3-4 فلمیں اکٹھی کیں تو 4 فلموں کا مطلب ہے آپ 8-10 مہینے اکٹھے رہتے ہیں. مطلب آج اس فلم کی شوٹنگ ہے تو اکٹھے ہیں، صبح دوسرے فلم کی اکٹھے ہیں، تو ویسے 10-15 فلمیں کر رہے ہیں تو 10-15 مہینے تو لگ گئے نا. تو پھر عادت پڑ جاتی ہے. پھر ان کی عادتیں اچھی لگی، پھر وہ خیال کرنے لگ پڑی. گھر سے کھانا آتا تھا ان کا تو وہ میرے لیے بھی آتا تھا اسی طرح، اور ان کے لیے نہیں آتا تھا، 4-5 لوگوں کے لیے آتا تھا. اور مجھے وہ کہتی تھی کہ کھانا گھر سے آ رہا ہے، آپ نے یہاں سے نہیں کھانا. تو اس طرح کی باتیں پھر میں نے ایک دن ان سے کہا تو میری شکل دیکھنے لگ پڑی. تو ریئیکشن ان کا اتنا وہ نہیں تھا کہ نہیں یہ آپ نے کیا بکواس کر دی یہ نہیں تھا. تو جان لیوا نہیں تھا. ہاں، جان لیوا نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ پھر یہ ہوا کہ سلسلہ چل گیا. تو انہوں نے کہا کہ مشکل بڑا ہے آپ کا اور میری فیملی کا جو فرق ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو میں نے کہا وہ مینیج کر لیں گے ہم، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نے گھر بھی بتا دیا تھا امی ابو کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی. کون لوگ تھے؟ مطلب میرے ایکٹنگ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہاں فلم کر رہے ہیں تب بھی دعائی مل رہی ہے. ڈرے ہوئے تھے وہ، ڈرے ہوئے بہت تھے، انسیکیور تھے. ہاں. مجھے میرے ابو نے بھی کہا تھا کہ منڈا بگڑیا جائے. کہتے ہیں بیٹا وہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہمارا بڑا سیدھا سا، ہم کیسے ان میں بیٹھیں گے، ہمیں بڑا نہیں ایڈجسٹ کر پائیں گے فلاں. میں نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ہو جائے گا. تو وہ بھی سمجھ رہے تھے. لیکن ادھر بھی فیملی میڈم کی اور جمال پاشا صاحب ہوتے تھے، جی سد سر اللہ بخشے انہیں بھی، اور وہ بھی کمال لوگ تھے. اور میرا ان سے بڑا پیار تھا. میرا پاشا صاحب سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا. انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا کہ بندہ ٹھیک ہے. وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، مجھے یار کہتے تھے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی. نہ میں انہیں سر کہتا تھا، وہ مجھے یار کہتے تھے. اور یار گال سونا افضل، تو اس طرح بلاتے تھے. تو میڈم کی طرف سے جو سختیاں تھیں وہ ایک ماں کی حوالے سے ٹھیک تھیں. ظاہر ہے ایسے ہی کوئی ایک دم اٹھ کے تھوڑا ہی دیتا ہے. ان کا ایک جملہ بڑا اچھا تھا، وہ کہتی تھی کہ بیٹا بڑے ہیرو دیکھے میں نے ان سے رشتہ مانگنے گیا تھا نا، مجھے ہنس پڑی تھیں، کہتی ہیں بڑے ہیرو دیکھے. تمہیں پتہ ہے اس کے کتنے رشتے آتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. شروع میں ہی آ گئے تھے رشتے ان کے لیے. تو وہ کہہ رہی تھی میں نے کام کرنا ہے، میں نے شادی نہیں کرنی. تو میں نے دیکھا بیٹا ایسے ہیرو آتا ہے نا تو جانے کا راستہ نہیں ملتا، دروازہ نہیں ہے اس کام کا. ابھی تم آئے ہو، ابھی تمہیں عشق چڑھ گیا ہے، پہلے کچھ کرو، کچھ کر کے کچھ بن کے دکھاؤ پھر. اور آپ کو تو ٹارگٹ بھی مل گیا تھا. ہاں اس سے کبھی، ہاں جی ہاں ٹارگٹ ملا. جو دیکھا ہے اس وقت یہ میڈم صاحبہ جو تھیں ان کی ایک عورت ساتھ جاتی تھی والد صاحب کی طرف سے. ان کے پاس وہ پراڈو ہوتی تھی مرون کلر کی، اس میں ہوتی تھی. ایک ساتھ گن مین ہوتا تھا اور ایک سیکرٹری وہاں سیٹ پہ موجود ہوتا تھا. اور آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ میرے ساتھ 1-2 لڑکے ہوتے تھے جو نارمل روٹین کے اسٹوڈیو کے ہی. ایک میرا مینیجر تھا، اور مینیجر
پھر وہ باتیں لمبی ہو جائیں گی, بڑی لمبی کہانی. ٹھیک. اچھا. جو کٹنگ کرتا تھا نا لڑکا ہمارا دوست, اس سے میں مذاق میں کہتا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, میرا مینجمنٹ اور میرے بالوں کا دھیان تم نے رکھنا ہے, کٹنگ تم سے ہی کرواؤں گا. میں نے اس کی دکان بند کروائی, ایک ٹائم آیا وہ 3 سال میرے ساتھ بطور مینیجر کام کیا اور میری کٹنگ کرتا تھا. اور سری لنکا اسے میں ساتھ لے کے گیا, ایک اور جگہ اس کے ویزا بہتر ہوا, مجھے کہتا ہے میرے چانس لگ رہا ہے میں نکل جاؤں کہیں. میں نے کہا جاؤ. وہ پھر اس کی ساؤتھ افریقہ آج کل رابطے میں آج کل نہیں, اب آج کل نہیں ہے, اب نہیں ہے. میڈم صاحبہ تو پراڈو میں آتی تھی, آپ کس پہ آتے تھے؟ میں ابھی گاڑی نہیں لی تھی, گاڑی نہیں, پیدل تھے. مجھے پروڈیوسر گاڑی دیتے تھے, پک اینڈ ڈراپ. تو ایک ڈفرینس گاڑی میں نے لیا تھا, بڑا فرق تھا, فائنینشیلس کا بھی ڈفرینس کافی تھا. گاڑی میں نے لی تھی دوسری تیسری فلم میں لے لی تھی. اور کون سی تھی؟ کرولا 86 سیکنڈ ہینڈ 1,90,000 کی. ادھر پراڈو, ہاں جی, ادھر کرولا 86 ماڈل. پھر 95 میں نے 0 میٹر لی تھی کرولا, اور وہ بھی نیچے والی, جو نیچے والی ہوتی تھی, یعنی جو ویریئنٹ تھا اس کا, ایک ہوتی تھی 12-13 کی, ایک ہوتی تھی 7-8 کی, وہ والی لی تھی. 7.5 والی لی تھی شاید. سر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, یہ شادی کرنے کے لیے یا محبت کرنے کے لیے, پرپوز کرنے کے لیے دولت کتنا میٹر کرتی ہے؟ ضرور کرتی ہے. مجھے ٹارگٹ نہ ملتا, میں کچھ نہ کرتا تو شادی نہیں ہونی تھی. بھاگ کے ہم کر سکتے تھے, لیکن بھاگ کے کرنے کا فائدہ, لڑکی اگر راضی ہے چلیں اس طرح بھاگ کے تو آپ کر سکتے ہیں, پھر وہ والی بات نہیں رہتی. پھر آپ کو بچے بھی آپ کے ہونے ہیں, بچوں نے بڑا بھی ہونا ہے, پھر آپ کے بچوں کو تانا بھی مل سکتا ہے, نس کے تیری ماں نے بیاہ کیتا ہے. شادیاں تو ہو جاتی ہیں لیکن سوچنا پڑتا ہے. ہمارے اوپر ایسا ٹائم آیا تھا, ہم کر سکتے تھے. میری بیگم نے کہہ دیا تھا, میں نے کہا نہیں کرنی, ایسے نہیں کرنی, تمہیں بیاہ کے لاؤں گا. اور وہ ٹائم بھی آیا. پیسہ اس لیے ضروری ہے کہ پھر شادی کا مزہ نہیں آتا. شادیاں تو ہو جاتی ہیں, فیملیاں الگ ہو جاتی ہیں. فیملی کو جوڑ کے شادی کرنی چاہیے. آپ لو میرج کریں, ارینج کر کے کریں, لو کو ارینج کریں. ضرور ماں باپ سے کہیں جی ہم نے یہی کرنی ہے, اور پھر ماں باپ مان جاتے ہیں, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر میں گھر نہ بناتا, گاڑی نہ لیتا, تو ظاہر ہے ایک کرائے کے گھر میں کون اپنی بیٹی دیتا ہے. اور اگر ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتا, یعنی وہ دیر پانی ہے. پھر آپ سمجھتے ہیں کس طرح, یعنی اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں اور کرائے کا گھر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لانگ لاسٹنگ. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو تھوڑی مسئلہ ہوگا فیملی میں, تو وہ کہیں گے اپنی مرضی سے کی گئی بھائی سنبھالو. تو جب آپ نے ماں باپ کو راضی کر کے یا ان کی مرضی سے کی ہے تو مشکل وقت میں وہ پھر ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بھی ہوتا ہے. آج آپ کے اپنے بچے بھی ہیں الحمدللہ. تو بچوں کی شادی کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں, لو میرج ہونی چاہیے, ارینج میرج ہونی چاہیے؟ نہیں جی, ارینج میرج کیا, تو بچے جو کہیں گے وہ, لیکن یہ ہے کہ اب انہوں نے جہاں کہنا کرنی پڑے گی ہوتی. اب تو آپ کچھ, میرے ماں باپ نے مجھے نہیں روکا, میں تو اس فیلڈ میں ہوں. بس اللہ کرے کہ ان کی بات چیت وہیں ہو جہاں اچھا خاندان ہو, لوگ اچھے ہوں, بس باقی صرف لڑکی اچھی ہونے کی وہ نہیں ہوتی, فیملی اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ کے اپنے صاحبزادے احسن افضل خان صاحب وہ بھی ہاں جی آ رہے ہیں, شوبز کے اندر آ گئے ہیں, اور ماشاءاللہ کا چلتا ہے جی, اپنے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. ARY پہ 9 سے 10 بجے ڈیلی آتے ہیں. بالکل, میں ذرا ان کی طرف آتا ہوں, اور ان کی ریلز بھی بڑی ہوتی ہیں, ڈانسنگ وانسنگ کرتے ہیں, اور بڑی وائرل ہوتی ہیں ریلز جی ماشاءاللہ احسن افضل خان صاحب کی. میں ذرا اس طرف آتا ہوں. لیکن میں بتا گھر میں جو ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ ہانڈی روٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جھاڑ پونچھ بھی کہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ایکٹر دیکھیں دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں آپ. تو مطلب گھر میں بھی آپ رہ کے بیگم صاحبہ کو کوئی چیز خراب ہو میں خود ٹھیک کر لیتا ہوں, جب نہیں ہوتی پھر میں مکینک کو بلاتا ہوں, ٹائم ہو تو. کپڑے بھی دھوتے ہیں؟ یس, دھوتا تھا ماں کے ساتھ. اس گھر ادھر نہیں کبھی دھوئے, اپنے کپڑے بعد میں نہیں دھوئے ایکٹر بننے کے بعد. ماں کے ساتھ میں کپڑے دھوتا تھا, تب مشین بھی نہیں ہوتی تھی. نہیں لیکن ابھی میں ماں کے ساتھ اس لیے ہیلپ کرتا تھا کہ میری بہن چھوٹی تھی. میں نے امی اکیلی لگی رہتی ہیں, ملازم تو تھا نہیں, تو میں امی کے ساتھ اس لیے کرتا تھا. اور عورتوں کے کاموں میں سب سے مشکل کام ہے کپڑے دھونا ہاتھ سے. ہماری مائیں عظیم تھیں, اللہ انہیں بخشے,
جو حیات ہیں اس دور کی. اپنی ماؤں کی قدر کرو یار. جب مشینیں نہیں تھیں وہ آپ کی جب کپڑے دھوتی تھی نا, کبھی بیٹھ کے نا اپنی شلوار قمیض دھو کے دیکھنا, کمر میں بھی درد ہوتا ہے, پٹھوں میں بھی درد ہوتا ہے, اور پھر ان کو وہ مکے مار مار کے پھر ان کو 2-3 دفعہ پانی سے نکال کے نچوڑنا. بڑی اور ایکسرسائز. سردیوں میں دھوپ نہیں ہے, انہوں نے آپ کے اسکول کالج کے لیے استری کر کے دینے سکھا کے. کیسے کرتی ہوں گی؟ اب تو ہر چیز ہے پھر بھی چیز ریڈی اب نہیں تو ہوتی. آٹومیٹک مشینز ہیں سر, پھر بھی کپڑے نہیں ملتے ٹائم پہ. ٹائم پہ نہیں ملتا. تو کیا مائیں تھی وہ. ایک چولہے پہ بھی ہانڈی بنتی تھی, 10 بچوں کی روٹی بھی پکتی تھی ایک ہی چولہے پہ. تو ان کی قدر کریں. یہ جو آخری لاٹ رہ گئی ہے نا وہ والی مائیں, اللہ ماؤں کو سلامت رکھے جن کی ہیں. ایک چھوٹا سا میسیج ہے. نہیں بڑا امپورٹنٹ ہے سر, بڑا پریشیس میسیج ہے. گھر میں سر کس کی چلتی ہے زیادہ؟ میری. آپ کی چلتی ہے؟ ہاں جی. اس کی کوئی خاص وجہ یعنی ڈاڈے ہسبینڈ ہیں آپ؟ نہیں, ہاں میں ہوں گھر میں بڑا ڈاڈوں میں بڑا سیریس آدمی ہوں. ابھی آپ کو لگا کہ میں کامیڈی کرتا ہوں. آپ جو سوشل میڈیا پہ وہ تو یوٹیوب کام ہے میرا. وہ تو مجھے کام ہی وہی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بڑا ہنس کھیل رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. ہاں. اور پھر وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی آپ کی, کیا وہ جس میں وہ آپ وہ کرنٹ لگ رہا ہے اور وہ اس کو وہ کرنٹ لگا اور بیٹ کے اوپر وائرل تھی. ہاں بڑا وائرل ہوئی تھی. 10 ملینز ہو گئی ہے. ہاں وہ ویڈیو میں نے دیکھی, وہ شارٹ وہ کرتے ہوئے نا اس کو چلاتے ہوئے وہ سامنے آ گیا, وہ ریمبو صاحب کو کرنٹ لگا ہوا ہے اور وہ بیٹ کے اوپر ڈانس بھی ہو رہا ہے. وائرل تھا وہ, ٹک 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 کوئی چیز تھی اس میوزک پہ. ہر کوئی بنا رہا تھا. میں کسی کے میوزک پہ نہیں بناتا تھا, اپنی بناتا تھا ٹک ٹاک نا. تو میں نے اس پہ بنا لی تو وہ وائرل ہوئی. وہ میں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو ملینز کراس کر گئی تھی, 1-2 ملین. پھر میں نے اس طرح کی 8-10 بنائی تھیں, چل پڑی تھیں. پھر ٹائم نہیں ملا. بڑا انٹرسٹنگ تھا. مجھے یاد ہے مطلب جو پرانی موویز ہم دیکھتے ہیں عموماً اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہیروئن ہے وہ ڈانس کر رہی ہے اور ہیرو ایسے کھڑا ہوا ہے, وہ اس کے وہ ناچ رہی ہے, گا رہی ہے, چلبلی سی ہے, اور ہیرو ایسے سنجیدہ ہو کے کھڑا ہوا ہے ایسے. لیکن یہ شان صاحب نے آ کے ختم کیا تھا میرے آنے سے پہلے. ایک شان صاحب کا بھرپور پیریڈ گزرا تھا, بلندی سے لے کے, اور آخری فلم ان کی پتہ نہیں کون سی تھی اس ایرا کی. بھرپور انہوں نے ایک ہیرو کے لیے. وہ اپنا مرحوم وہ شاہ جی ہمارے, وہ سید نور صاحب, نہیں ایک منٹ, یہ جو ڈریک ہوگا کاٹ دینا آپ. جی ہمارے شاہ جی ہیرو تھے, اٹیک ہو گیا تھا انہیں میرے آنے کے کچھ مہینوں بعد. اسماعیل شاہ. چلو اچھا شان کے بعد وہ جو تھے ہمارے ہیرو اللہ بخشے, اسماعیل شاہ صاحب, انہوں نے بھی ڈانسنگ ہیرو کا ایک چھوڑ دیا تھا کہ بھائی اب ڈانس کرنا پڑے گا آپ کو. لیکن یہ جو تھے نا ہمارے رائی صاحب تو کبھی, لیکن رائی صاحب کے بھی 1-2 گانے اگر پرانے دیکھیں میرے سامنے آئے تھے, ڈانس کر رہے ہیں, رائی صاحب نے بھی کیا. تو لیکن بعد میں ان کا کریکٹر ایسا تھا, وہ نہیں. علی صاحب بہت کم کرتے تھے, وحید صاحب اور ندیم صاحب تھوڑا بہت کر لیتے تھے. لیکن وہ جو ایک آ گیا تھا نا, اب ڈانس آپ نے بھرپور کرنا ہے, ہیروئن کے برابر کرنا ہے, وہ اسماعیل شاہ صاحب اور شان صاحب نے ہمیں دیا ہے کہ جی اب آپ کو یہ کرنا ہے. نہیں لیکن کوئی گانا ایسا ہوتا ہے نا جو آپ کو پسند نہیں آ رہا, لیرکس اچھے نہیں ہیں, لیکن ڈانس کرنا پہ رہا ہے, کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں اپنے 80% گانے اچھے نہیں لگتے تھے کہ یار یہ کیا ہے, اتنا تیز میوزک, اتنا سارا, لیکن کرنا پڑتا تھا. یاد ہے کوئی گانا ایسا جس کے لیرکس بڑے عجیب سے لگے ہوں لیکن ڈانس کرنا وہ پڑا؟ تو پنجابی فلموں کے بہت سارے تھے لیکن اردو کے ٹھیک تھے. اردو جتنے بھی تھے وہ ظاہر ہے فلم ہے, اس میں گانے ایسے آ جاتے ہیں, بول آتے ہیں. اگر آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی آپ اس کو پیپر میں لپیٹ کے بھی بات کو کرتے ہیں, بات کا مقصد وہی ہے. آپ ذرا سا پیپر ایک سائڈ سے ہٹا کے بھی بات کریں گے, بات وہی ہے. تو وہ ذرا ڈھکی چھپی زیادہ اچھی لگتی ہے, وہ آپ سب میں سن لیتے ہیں. تھوڑی سی ذرا اوپن ہو جائے تو وہ پھر آپ فیملی میں سن نہیں سکتے, بس اتنا. کوئی گانا آپ کے قریب ہو, دل کے بہت قریب ہو؟ بہت سارے گانے ہیں. کوئی ایک؟ تو آفتاب تو نہیں, تھوڑا سا ہے پھر بھی کس قدر ہنسی, نہیں وہ آپ ادھر چلوائیں, اس پہ تھوڑا سا آپ چلا سکتے ہیں, چلائیں ذرا. تو آفتاب تو نہیں, ہاں ہے مگر پھر بھی کس قدر ہنسی, ذرا سنواتے ہیں. ہاں جی, یہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے. یہ بڑا اچھا گانا ہے یہ. آپ یہ اب تو اس کے بعد اب بات کرتے ہیں. بڑا ہی اچھا گانا ہے, آپ نے سنا نہیں ہوگا. نہیں میں نے سنا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ذرا میموری فریش ہو. اسے آپ ایک دفعہ سنیں گے نا, تو آفتاب تو نہیں. نیٹ چلے گا؟ جی چلے گا نا, آپ اس پہ کریں, وائی فائی ہے اس پہ, آپ لگائیں تو آفتاب تو نہیں لگائیں, لکھو تو آفتاب تو نہیں.
اور کوئی ڈائلاگ جو بہت قریب ہو آپ کے دل کے؟ وہ تو یہی ہے، ریمبو ریمبو. ریمبو ریمبو جان ریمبو. اور کوئی جو کامیڈی میں آپ کو لگے کوئی برجستگی سے کوئی ایسی کامیڈی ہو گئی ہو کہ جیسے بہت فلیئر آف کلیپ ملا ہو یا اسٹینڈنگ اوویشن ملا ہو، کوئی ایسی جگہ یاد ہو کہ جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہو گئے ہوں؟ وہ تو میں جا کے فلم ہم باکس میں دیکھتے تھے، میں اللہ کا شکر کرتا تھا. میں نے کہا یار یہ اتنی عام سی بات ہے، یہ تو سب نے کی ہوئی ہے، میں نے کی ہے، لوگ پاگل کیوں ہو رہے ہیں؟ ساری عام باتیں ہوتی تھی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری میں نے کامیڈی نہیں کی. لیکن لوگ میرے گانے پہ ڈانس کرتے تھے. ایک گانا 3 دفعہ چلتا تھا میرا گانا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے؟ آپ مین تھیٹر پہ نہیں جاتے تھے نا، یہ جو میکلوڈ روڈ پہ مین تھیٹر تھے نا، اس منڈا بگڑا جائے 3 سے 4 دفعہ چلتا تھا. ریپیٹ چل رہا ہے. ہاں جی، اس سے فلم کو روک کے وہ ریپیٹ کرتے تھے، اتار کے اس کو رول کو رول ہوتا تھا. ہاں اس کو اتارا، اس کو ریورس ہاتھ سے کیا، پھر لگایا. یہ کنڈی کھول سونی ہے نہیں، اور کنے کنے جانا ہے بلو دے کار. اچھا اس پہ بھی آپ پہ پکچرائز ہوا ہوا ہے کہ سارے میرے گانے. اور بیبیا، تیری مرضی نہیں چلنی، ہاں سجاد علی صاحب. اچھا آپ نا لیونگ لیجنڈ ہے سر، بلیو می اور ناٹ. اور ہم خوش قسمتی ہیں ہماری کہ ہم ریمبو کے دور میں زندہ ہیں. آپ کو نگار ایوارڈ ملا ہے، نگار. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے. پرائڈ آف پرفارمنس کیوں نہیں ملا آپ کو ابھی تک؟ دینے والوں کی مرضی ہے، شاید میں نے اتنا اچھا کام نہیں کیا ان کی نظر میں. نہیں سر، یہ تو دنیا مانتی ہے نا، اور جو کھڑکی توڑ رش دیکھا ہے آپ نے تو یہ دنیا ہی ٹھیک ہے میرے لیے. اگر دنیا نہیں مانتی، مجھے ایوارڈ مل گیا، میں نے کیا کر لینا ہے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی سلام دعا چاہیے ہوتی ہے. پتہ نہیں، اب شاید چاہیے ہوتی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں ہے. میرا ملانا بہت کم ہے. میں اپنے گھر سے ہی نہیں نکلتا. میرا کام نہیں ہے تو میں گھر میں ہوں، کام ہے تو 1-2 فیملیز ہیں، 2 دوست ہیں، ان سے ملنا. باقی میں ہر جگہ جا کے بیٹھ نہیں جاتا. لیکن سلام دعا اچھی ہو تو پرائڈ آف پرفارمنس مل سکتا ہے. میرا خیال ہے شاید، کیونکہ کچھ مطلب جونیئرس کو بھی مل گئے ہیں. اب چھوڑیں، مجھے بھی چھوڑیں، میری ساس کو نہیں ملا ابھی تک، تو میں اپنے جونیئرس کی کیا بات کروں؟ وہ بھی یہی وجہ ہے، پتہ نہیں جی. کنیکٹڈ ہونا، سوشلائز کرنا، لوگوں میں منور کرنا، مطلب لابنگ کرنا. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ انہوں نے کبھی ہمارا کام کوئی دیکھا ہی نہیں ہوگا. وہ بس پوچھ لیتے ہوں گے کہ ہاں بھائی کون ہے آج کل، کیا ہے، ایک لسٹ بنا دو ہمیں. کوئی لسٹ بنتی ہوگی 8-10 کی، اس میں سے کسی ایک کو کہہ دیتے ہوں گے جی کہ یہ زیادہ. مجھے لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم میں سے ایک بندہ جا کے بیٹھے، ہاں فردوس صاحب جیسا بندہ، اس لیول کے اور بہت سارے ہیں، ان میں سے کوئی جائے. کافی صاحب تو اب رہے نہیں، ورنہ کافی صاحب جیسے بندے کو یہاں سے اٹھا کے آپ بٹھائیں. یار ان کا کام ہے، ان کو پتہ ہے کون کیسے آیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنا کام کیا ہے، کتنی فلمیں ہٹ ہیں، کتنی فلمیں فلاپ ہیں. تو تب میرا خیال ہے کہ لسٹ جب 10 بندوں کی بنے گی نا تو بڑے حساب سے بنے گی. نیشو صاحبہ جو آپ کی مدر ان لا ہیں، وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی آپ ہی کی کرسی پہ، تو میں نے وہ ایک شعر ہو گیا کہ ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں، ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جو گھی پہچان لیتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. تو سر ابھی ایسے لوگ تو ہیں. گھی کو پہچاننے والی میری ایک ساس بھی ہیں. ہاں ابھی تک ان کو نہیں ملا. مجھے نہیں اب ہوتا اپنا، یا کوئی میری بیگم کو بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے جس حساب سے کیا ہے ان کو تو الگ سے ایک ایوارڈ دینا چاہیے. تو ان کو ملنا چاہیے، ان کا وہ حق بنتا ہے. وہ بہت دیر ہو گئی ہے، ابھی بھی اتنی نہیں ہوئی. اللہ انہیں سلامت رکھے. ہمارے یہاں تو بعد میں دیتے ہیں. ہو جی ایک خلا پیدا ہو گیا، بس تقریریں ہوتی ہیں 2 دن. تو ان کو اگر ایک چیز میں نے آبزرو کی ہے، مجھے پلیز اجازت دیجیے اگر میری بات بری لگے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ساس بیٹھی ہوئی تھی یہاں پہ، جی اور آپ کی اتنی تعریف کر رہی تھیں. کہتی میں نے انڈسٹری میں 2 لوگ دیکھے ہیں، ایک سلطان رائی صاحب اور ایک میرے جو داماد ریمبو، جو 5 وقت کے نمازی ہیں. اور آپ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی مدر ان لا ہیں، ساتھ میں انڈسٹری سے ہیں، وہ آرٹسٹ ہیں کی طرح ہیں، اور پھر آرٹسٹ بھی ہیں. میں انہیں میڈم ہی کہتا ہوں، میں نے کبھی ان کو آنٹی یا کوئی اور نہیں. ہم نے پروگرامز میں بھی آپ کو دیکھا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بڑا وہ ہیومر بھی ہو رہا ہے، بڑے وٹی بھی ہیں آپس میں، چھیڑ چھاڑ بھی چل رہا ہے، پیار بھی چل رہا ہے. ایسا رشتہ ہے. آج کل کہیں مان پڑا ہوا ہے؟ نہیں مان تو نہیں ہے، ایسے ہی ذرا سی مٹی جمی ہوئی ہے، ہٹ جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے.
وہ غلط فہمی ہے ان کو کچھ، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. وہ ریئیکشن ویڈیو کی وجہ سے اب شاید وہ غلط ریئیکشن ہے، ہونا نہیں چاہیے تھا ان کا. ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ ان کو کرنی نہیں چاہیے کسی کے سامنے گھر کی بات، انہوں نے ایسے ہی پھیلا دی. خیر لیکن ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. آپ سمجھتے ہیں کہ جو برف جمی ہوئی ہے پگھل جائے گی. اچھا یوٹیوب کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ سوشل میڈیا سے نہیں کوئی بات ہوگی تو خراب ہو گئی نا، کوئی ایسی تو نہیں. مطلب وہ ہوتا ہے نا سم ٹائم کسی نے آ کے کوئی ریئیکشن دے دیا اس کے اوپر، آ کے کوئی بات کر دی، وہ زیادہ چپ گئی. نہیں کوئی ریئیکشن آتا ہے کبھی تو الحمدللہ ہمیں تو کسی نے اللہ نظر بد سے بچائے مجھے، میری فیملی کو. کبھی آپ لوگوں کا پیار ہے یار، آپ کو میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں، جتنے بھی دیکھتے ہیں میسیج کرتے ہیں. وہ کوئی ایسی بات ہو بھی نا، کوئی ایک آدھ میسیج آئے بھی تو ہم کبھی ریئیکٹ ہی نہیں کرتے. کوئی بات کر بھی دے، کوئی کسی اور نے بھی کر دی، ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. آپ بات کو چھیڑیں گے تو پھر زیادہ ہی ہو جائے گا. اچھا جان ریمبو یوٹیوب چینل بھی ہے، ہم اس کو وہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا، پھر اس میں ضروری. جان ریمبو یوٹیوب چینل بھی ہے. ہاں. یہ کب سوچا آپ نے کہ اب یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے؟ یہ میں نے نہیں سوچا، یہ شعیب اختر صاحب نے سوچا. اچھا. ہم ایک شو کر رہے تھے ہیرو بننے کی طرح، نہیں سپریم گھرانہ. ٹھیک. وہ سپریم چائے والوں کا تھا. ہاں جی. وہ ہم نے کوئی 1 سال ہم کو 3-4 سال میاں بیوی ان کے ساتھ رہے ہیں. پھر وہ میڈیا پہ نہیں آتی تھی وہ کیمپین نا، ہم کرتے تھے. پھر کچھ عرصہ پہلے لاسٹ جو ہم نے کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں ایک گیم شو بھی کریں گے، اور وہ شو کریں گے ہم مختلف شہروں میں. وہاں سیٹ لگتا تھا، بہت بڑا سے ان کا تھا وہ سیٹ لگنا، اور قریب کے جو 3 شہر لگتے تھے نا وہاں پہ سینٹر میں لگا کے 3 شہر ہم ایک ہی سیٹ میں کر کے آگے چلے جاتے تھے. تو پہلا شو جو تھا وہ شعیب اختر صاحب ہمارے گیسٹ تھے. لاہور سے باہر تھا، پتہ نہیں کس شہر میں تھا. خیر تو باتوں میں شعیب اختر صاحب اور میں اصغر مال کالج سے گریجویشن بھی ہم دونوں نے کی ہے، اور میں ان کا پنڈی بوائز. ہاں جی پنڈی بوائے. اور انہوں نے مجھے بتایا اوے یار تینوں پتہ ہے تیری اتنے فوٹو لگی ہے. میں کہا جی میری کتنے لگی؟ پرنسپل دے کمرے وہ تھے اصغر مال، میری بھی لگی ہے. میں کہ تسی کہنے میں بھی اتوں کیتا، میں تیرا جونیئر ہاں. میں کہا ویسے پائن تسی وڈے لگتے ہو. تو خیر وہ انہوں نے مجھے ہم ایک کالج سے بھی نکلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار سوشل میڈیا پہ آؤ. میں نے کہا جی سوشل میڈیا پہ لوگ جس کا جو دل کرتا ہے لکھ دیتا ہے. یار کی ہو گیا پاگل، اب زمانہ ہی اس کا ہے. وہ اسی وقت فون اٹھایا کسی کو، کہتے ہیں یار یہ ان کا یوٹیوب چینل بناؤ اور اس کو ذرا رن کرو. اچھا. اور ان کا بنا تھا، ان کا فاسٹسٹ یوٹیوب چینل تھا جو ملین کراس سب سے پہلے. تو میرا بھی انہوں نے بنوا دیا، بیگم کا بھی. تو انہوں نے بنایا جو اچھا رسپانس آیا. اب یہ ہے کہ لوگ اب سب سے زیادہ مجھے آتا ہے کہ جی آپ یار کوکنگ کی لگائیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. ہم کوکنگ تو دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن آپ جو باتیں کرتے ہیں نا کوکنگ میں، اور جو قصے سناتے ہیں اپنی امی کے یا کسی کے، ہمیں وہ بڑا مزہ آتا ہے. اور اب میں اس لیے بھی ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، اور میں نے کہا یار میں یہ بنانا ہی شروع کر دوں تو میں ایکٹر سے زیادہ کوک لگنے شروع ہو جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے نا میرے لیے، ورنہ تو میں روز ایک ڈش بنا لوں اور اچھے خاصے پیسے آتے ہیں اگر ویڈیو چلے بھی تو ٹائم ہی تو وہ تھوڑی سی موٹیویشن وہ بھی ہو نا. کتنے کو پیسے یوٹیوب سے آ جاتے ہیں سر؟ یوٹیوب سے آتے ہیں. اگر وہ میری 1-2 ویڈیو وائرل ہوئی ہیں مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ اچھا یار ہیں یہ کام بھی ہے، ہم تو شغل لگا رہے تھے. تو ابھی بھی شغل ہی ہے، ورنہ تو آپ ڈیلی آپ کو ایک ویڈیو لگانی ہوتی ہے. ہم کیمرہ لے کے کسی کے پاس بھی نہیں جا سکتے کہ ہم کسی سے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ، وہ بھی ایک عجیب سا لگتا ہے کیونکہ ساری زندگی لوگوں نے ہماری تصویریں اتاری ہیں. اور اب زمانہ اور آ گیا کہ اب آپ نے خود اپنی پروموشن کرنی ہے، اب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی جو دوست یار ہوتے ہیں اس میں ہم اپنا کیمرہ نکال لیتے ہیں. اب جو ذرا سے بھی باہر سے کچھ لوگ ہوں تو وہاں اپنی ویڈیو بناتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن لوگ تو کرتے ہی ہیں فیملی ولاگنگ. ہاں فیملی بندہ کیا فیملی دکھاتا. پھر وہ کچھ میسیج آئے تھے بیگم کو کہ جی اپنی وارڈروب دکھائیں، جوتے دکھا دیں کچھ. وہ بڑی وائرل ہوئی. اس نے اپنا وہ لگایا شادی کا لہنگا. سر وہ اتنی وائرل ہوئی اتنی. اس میں ایک میسیج میں نے دیا بڑا اچھا، میری بیگم کی شادی کا جو لہنگا ہے اس میں 3 دلہنیں بنی ہیں میری فیملی میں سے. میں نے کہا جی آپ نے جوڑا نہیں لینا. وہ ایک وہ کرتی سلوا لیتی ہیں، اوپر نیچے لہنگا ہوتا ہے، اوپر دوپٹہ ہوتا ہے.
قمیض سلوانی ہوتی ہے انہوں نے. ہاں وہ سر ماشاءاللہ تینوں فیملیاں اس وقت حشاش بشاش اپنی زندگی گزار رہی ہیں, لہنگے کی بال برکت ہے. بچن دار. جی میں نے میسج چھوڑا ہے, میں نے کہا یار 4-5 لاکھ, آج تو سنا ہے 20-20 لاکھ روپے کا ہو گیا. میں نے اس وقت 75,000 کا لیا تھا, 75,000 کا اس وقت. وہ اس وقت کا 20 لاکھ ہوگا. ہاں جی. تو میں نے کہا یار فیملی میں یہ ایک دفعہ خریدا جاتا ہے, اس کے بعد پڑا اس کے بعد بیگم نے کب پہنا ہے, 3 دلہنوں نے پہنا ہے, وہی ہمیں ثواب ہی ہوا نا. تو یار آپ اپنی فیملی میں بانٹ دیا کریں کہ آپ پہن لو جس کو ضرورت ہو, اور اسے وہ کر کے ڈرائی کلین اسے دوبارہ رکھ لیں. وہ ون ٹائم ہی یوز ہوتا ہے ویسے. وہ پڑا تو ویسے خراب ہو جاتا ہے. خوبصورت. تو وہ اتنی وائرل ہوئی, اور پھر ان کے اس پہ والد صاحب کی ویڈیو جو تھی وہ ہم نے لگانی نہیں تھی, میں ان کو کیپچر کر رہا تھا, اس لیے میں نے اس میں نیچے سب ٹائٹلنگ اردو میں دی ہے کہ ان کی باتیں سمجھ آ جائیں جن کو نہ آئے. انعام ربانی صاحب, انعام صاحب کی. تو میں ان کی ویڈیو بنا رہا تھا, تو بہت ہی ایموشنل اوریجنل سین تھے وہ زندگی کے نا اصل. تو کرتے کرتے تو بیچ میں ایک شاٹ آتا ہے جب ہم اپنے سیلون میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں باتیں ہوئیں. تو باتوں میں تو میں نے کسی نے بات کی کہ پتہ نہیں سوشل آپ کی ویڈیو تصویر لگا دیں میڈیا پہ, ابھی لگائی نہیں تھی. مدیہ نے بیگم میری نے کہا کہ تصویر لگائیں, یا میں نے کہا کہ ایک تصویر لگا دیتے ہیں. تو مدیہ کہتی ہے اگر تصویر لگانی ہے نا, میری بیگم کا نام ہے جی, بیگم کہتی ہے کہ اگر تصویر لگانی ہے پھر ویڈیو لگا دیں. تو میں نے کہا ویڈیو تو میں نے اس حساب سے بنائی ہی نہیں, میں تو اتنے دور نہ مائک لگایا نہ کچھ, تو آواز تو بہت تھوڑی ہوگی. تو کہتی ہے نہیں ویڈیو لگا دیں, تاکہ مجھ سے بھی سوال ہوتے ہیں کہ ابو تو وہ سب دیکھ لیں, میرے والد صاحب کو بھی دیکھ لیں گے, اور سب کو پتہ چل جائے گا, مجھ سے پھر اب کویسچن نہیں ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک انٹرو میں نے اس کی بنائی, انٹرو اور ایگزٹ بنائی, اور بیچ میں پھر وہ جو آخری ایک میٹنگ ہے, ہاں نہیں آخری ایک میٹنگ جو ہے نا ہماری, وہاں بیٹھ کے پھر وہاں میں نے انٹرویو پوچھا تھا, کچھ سوال سیلون کے ہی ہیں, وہ سوال وہاں سے ہوا تھا, باقی کچھ شارٹ شروع ہو گئی تھی. اور آخری ایک میٹنگ تھی جب یہ ایئرپورٹ جا رہے تھے, تو وہ پھر ہم نے باقاعدہ میں نے شوٹ کی جاتے ہوئے. گھر میں باتیں تھیں کچھ بڑی ایموشنل, آپ کی آنکھوں سے گزری ہے؟ جی میں نے دیکھی, اور اس پہ تو باقاعدہ وہ بڑے لوگ روئے ہیں, میں خود رو پڑا بھائی, میں نے تو بنائی ہے, میں نے تو خود رو پڑا. ایکچولی سر میرا خیال ہے کچھ 40-42 سال بعد ملاقات ہو رہی تھی. بالکل 42 تو ہوئے سر, 4 ڈیکیڈز. ہاں جی, 4 ڈیکیڈز کے بعد ایک خاتون جس کے اپنے بچے ہو گئے ہیں, وہ ماشاء اللہ پروفیشنلی ایسوسیٹ ہو گئے ہیں, باپ کو دیکھنا اتنے عرصے کے بعد. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک شو میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ کبھی تو ملاقات ہوگی, اور اس میں بھی رو رہی ہیں, اس میں رو پڑی اس میں وہ رو پڑی تھی. اور پھر آپ وسیع شاہ صاحب کی, اور پھر آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہوگی. انشاءاللہ 19 دنوں بات چلی تھی, 19 دنوں میری بات ان سے ہو گئی تھی. کسی نے مجھ سے ملوا دیا تھا, حسن صاحب ہیں وہاں UK میں, تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہو جائے گی. تو ابھی بیگم کو نہیں پتا تھا. یہ سرپرائز تھا ان کے لیے, سرپرائز تھا. لیکن میں نے ان سے اجازت لے کے ان کو بلوایا ہے. ٹھیک, ان اجازت لے کے نیچرلی ایک بات کروائی, لیکن بات یہ نہیں کر سکی, بس پکچر دیکھ کے روتی رہی ہے, تو بات نہیں ہوئی. تو ویڈیو کال پہ, ہاں ویڈیو کال پہ. تو میں نے کہا سر اب آپ آ جائیں. میں نے انہیں بلا لیا. تو بڑی میں نے منتیں کی, بیٹی نے کہا, لیکن وہ ہوٹل میں انہوں نے اسٹے لیا, یہیں یہ پتہ نہیں کیا نام ہے ہوٹل کا, لاہور میں, گلبرگ میں ہی ہے. ٹھیک, اب تو گلبرگ میں بھی 4-5 اسٹار بنے. جی بالکل, ہوٹل 1 بھی ہیں, اور پھر اور بھی ہلٹن بھی ہیں. تو ہفتہ 10 دن ٹھہرے تھے شاید. ہم نے بڑی کوشش کی کہ سر آپ یہاں رہیں, کہتے ہیں نہیں یہاں نہیں, بیٹی کے گھر میں نہیں رہنا نہیں. اور وہ یہ ریئلائز بھی کر رہے ہوں صبح آ جاتے تھے, ان کو کوئی پرابلم نہ ہو جائے. صبح آ جاتے تھے, شام کو جاتے تھے. کتنے دن یہ رہا؟ ہفتہ 10 دن رہے تھے. ٹھیک, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بیمار تھے, بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. اور کنسسٹنٹلی کانٹیکٹ میں ہیں؟ جی ہاں ہے, کنسسٹنٹلی ہیں. بالکل بالکل. میں اس ریئیکشن ویڈیو کی بات کر رہا تھا کہ وہ جو لگی, اور اس میں آنکھوں کے پیمانے چھلک رہے ہیں, رو رہے ہیں, اور ایک ایسا ایموشنل سین ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر پبلک نے آپ کو رسپانس بھی دیا اس ویڈیو کے اوپر. اس میں مجھے بڑی دعائیں ملی. نیچرلی ظاہر ہے آپ نے وہ کام کیا نا. ہاں جی ہاں جی, ادھر سے تو دعائیں مل رہی تھی, وہ دوسرے گھر سے ہاں جی, وہ لان تان بھی ہوئی سر, تنقید بھی ہوئی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور میری بیٹی مجھ سے دور ہو گئی.
نہیں دور تو نہیں ہوئی, دور نہیں ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ بس ان کو سوشل میڈیا پہ گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بس یہ اتنا سا اور وہ جیسی ہیں نا آپ کی جو مسز ہیں صاحبہ جی ہیں اور ان کی صاحبزادی ہیں, نیچرلی بھی ان کی طبیعت سے لگتا نہیں ہے کہ وہ کہیں بہت سخت ہوں گی, نہیں نہیں, یا وہ والدہ سے دور ہو جائیں گی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ سوچ بھی نہیں سکتی بس. تو خیر کوئی نہیں, ٹھیک ہو جاتا ہے, یہ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا جیسے وہ کرایا آپ نے ٹھیک, یہ بھی کرا دے ہو جائے گا. بیگم جو ہے نا میری, وہ ضدی بڑی ہے, کبھی کسی بات پہ ضد نہیں کرتی, اور جب ضد کر دے نا اٹل ہوتی ہیں. اٹل ہوتی ہیں. انہوں نے ضد کر کے ایکٹنگ کی, میڈم کی مرضی نہیں تھی, بھوک ہڑتال کی, اس نے کچھ دن نہیں کہا. میڈم نے کہا کہ اب تو وہ فلمیں بھی نہیں ہیں, اب مستقبل بھی نہیں ہے, اور میں نے تمہیں کروانا بھی نہیں ہے. بڑی سختی کی ہے انہوں نے, نہیں بھوک ہڑتال کی, پھر فلموں میں چلی گئی, پھر ضد کی, شادی کی میرے ساتھ, اور وہ بھی پورا نبھائی. ضد, بڑی ضد کی ہے اس نے پوری کی. اب اس نے ضد لگائی ہوئی ہے تو میں ابھی اس سے بات نہیں کر سکتا. اس موضوع پہ وہ بات نہیں کرتی میرے ساتھ, سنتی نہیں ہے. سب سے زیادہ کس کی سنتی ہیں وہ؟ کسی کی بھی نہیں, جب غصے میں ہو. لیکن لڑنے جھگڑنے والی نہیں ہے. نہیں وہ لگتی بھی نہیں ہے, چپ شاہ ہے. چپ شاہ ہوتا ہے نا ایک, چپ. اور وہ چپ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. اور وہ جو چپ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے, بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اسے چپ نہیں ہونے دیتا. وہ کتھارسس ہوتا رہتا ہے نا, when you speak your heart out. ہاں, آپ کے جو سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب چینل پہ وہ زیادہ ہیں یا ان کے زیادہ ہیں؟ ان کے 1,00,000 سوا لاکھ زیادہ ہیں. مجھے اپنی ویڈیو, ہر ویڈیو میں تو ادھر رکھتی ہیں, میرے سبسکرائبر ادھر ہیں. اب بھی میں شکایت کر رہا ہوں, جو ادھر ہیں وہ ادھر کیوں نہیں ہیں. باقی تو ہمارے اکٹھے ہی ہیں, تقریباً ہمارے تو 90% اکٹھے ہیں. جو 10% کا فرق ہے نا, میرے 500,000 ہونے والے ہیں, 10-20 ہزار رہتے ہیں, ان کے 6 ہونے والے ہیں. اور ملینز کہہ رہا ہوں, 0.6 ملین ہو گئے نا, 0.6 ان کے 0.6 ہیں, آپ کے 0.45 0.48 ان کے 6 ہو چکے ہیں شاید, 6 لاکھ سے اوپر ہیں شاید ان کے. ہاں ان کے 6 سے اوپر ہیں, 0.6 سے اوپر ہیں. میرے ابھی 5 پورے نہیں ہوئے, 5 نہیں ہوئے, 5 ہونے والے ہیں. پیسے کس کے زیادہ آ رہے ہیں سر؟ نہیں, اب جس طرح ہم ویڈیو لگا رہے ہیں اس کے تو نہیں آ رہے. ویڈیو ہی نہیں لگتی, مہینے میں 2 یا 3 ویڈیوز لگتی ہیں. لیکن وہ پرانی ویڈیوز ہی چلتی رہتی ہیں. نہیں, پرانی ایک 15-20 دن چل کے ایک دم ڈیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک, وہ پلیٹو کر جاتی ہے. ہاں, پھر وہ نہیں, پھر کبھی وہ 5,000 دیکھی گئی, 10,000 دیکھی گئی, 3,000 دیکھی گئی. وہ لیکن آپ کو لگتا ہے یہ اچھا پلیٹ فارم ہے؟ بہت اچھا ہے. جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اس میں تو اب یہ بھی ہے کہ جو رول میں کرنا چاہتا ہوں نا, میں نہیں مجھ سے کروایا, وہ اس پہ کر تو میں اپنی شارٹ فلم بنا کے لگا دوں گا. میں نے شارٹ فلمیں بھی بنائی ہیں. آپ میری 2 شارٹ فلم دیکھیے گا, صاحبہ کے چینل پہ ہیں شاید. ایک گفٹ کے نام سے ہے اس کے چینل پہ, آپ نے وہ دیکھنی ہے. وہ اکیلی ہے, ڈائلاگ اس کے 8 یا 10 ہیں. ایک وہ تو نہیں ہے جس میں رات کا پہر ہے اور وہ روکتے ہیں؟ وہی ہیں, ہلکی سی روکتی ہیں. وہ ارباز کے ساتھ ہے. وہ ارباز کے ساتھ ہے. ایک اور ہے, دیکھیں میں نے پورا, میں آپ کا ویور ہوں, میں نے کام ایک کیا. اور ہے, وہ میں آپ کے چینل والوں کو بھی کہوں گا وہ ضرور دیکھیں, ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اور اس میں اکیلی وہ ہیں, ایک گھر میں کسی کے گھر میں آ کے ٹھہری ہیں. 10 منٹ کی شارٹ ویڈیو ہے, آپ کو مزہ آئے گا. اس کا وائنڈ اپ بڑا. میں اپنے ویورز کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جا کے, میں نے ہلکی سی جھلک دیکھی ہے, میں اب جا کے اس کو بنظر عمیق دیکھوں گا. آپ لوگ بھی ضرور جا کے 10-12 منٹ کی تو ہے. آپ کے چینل کا نام ہے جان ریمبو یوٹیوب چینل, جان ریمبو یوٹیوب, اور لائف اسٹائل وتھ صاحبہ. لائف اسٹائل وتھ صاحبہ, دونوں پہ جائیے اور مزہ آ جائے گا. چسنا آئے تو پیسے واپس. ہاں بالکل, یہ تو ہے. دوسری چیز سر, احسن افضل خان, جی, ابھرتا ہوا اسٹار, ماشاء اللہ. احسن افضل خان نے یہ کہا تھا کہ میرے ابا بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, اور بعض اوقات میرے ابا کو سچ کی وجہ سے بھگتنا بھی پڑتا ہے. بڑا بھگتا ہوں میں. ہاں, وہ بتائیں نا ذرا, یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں, میں مطلب ایسے ہی کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, 2 بندے میرے جان پہچان ہے, زیادہ ہے کم ہے, تو مجھے پتہ ہے اس کا بھی, مجھے پتہ ہے اس کا بھی. اگر وہ کوئی غلط بات یا کرے گا نا تو میں بول پڑتا ہوں بیچ میں کہ یار غلط ہے, منہ پہ. اور مجھے کوئی غلط کہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے, میں بڑ بولا ہوں, پھر بہت بولتا ہوں. جھگڑالوں ہے غلط بات پہ, اونچا بولتا. ہاں غلط بات, میں ہوں ہی نہیں تو کیوں کسی نے کہا ہے. اے ٹی وی پہ آپ کا ایک ڈرامہ بند کر دیا گیا تھا.
نہیں بند نہیں ہوا تھا. وہ باتیں بنائی ہیں سوشل میڈیا نا, پھر وہ اپنے ہاں ویوز وہ بھی تو کیا ہے, لینا. مطلب میں نے یہی سنا وہ ہے ٹی کچھ وی پہ ڈرامہ بند کر دیا گیا آپ کا. نہیں ڈرامہ. ہاں ڈرامہ تھا کوئی, شاید ڈرامہ تھا یا شو تھا آپ کر رہے تھے. ڈرامے کی بات میں نے سنی کہ ڈرامہ آپ نے کیا اے ٹی وی پہ, وہ بند کر دیا گیا. ہاں وہ اللہ جنت سے نصیب کرے اپنا جبار صاحب کو, ہاں وہ دسمبر میں رات کے 9 بجے لگا دیا تھا, 9 سے 10. تو دسمبر میں تو وہ اس وقت کہاں ویورشپ ہوتی ہے. اور جو ہمارا اے ٹی وی اور اے پلس ہے نا, وہ زیادہ ہمارے دیہات میں بہت دیکھا جاتے ہیں. وہ چاہے اے ٹی وی اور اے پلس بھی. اے پلس تو کچھ شہروں میں بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن اے ٹی وی جو ہے نا, وہ تو جبار صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کو نا گرمیوں میں لگاؤں گا. وہ پھر وہ کرتے کراتے جبار صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک رہی, تو وہ ویسے کر کے تو وہ پھر ادھر ہی بند پڑا رہ گیا. وہ چلا ہی نہیں پھر. نہیں. ٹھیک. اور احسن افضل خان کا جہاں تک تعلق ہے, آپ کو لگتا ہے نیپوٹزم ہے اس انڈسٹری کے اندر؟ نہیں احسن کی سفارش آپ ہیں؟ نہیں ہے. جتنے بھی ایکٹر ہیں نا, ان کے بچے کام کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے کیا انہوں نے کام. ان کے پیچھے کوئی اسٹرگل نہیں دیکھتا. اسپیشلی یہ دیکھنے میں جو اندر رہ رہے ہیں نا ایکٹر, وہ لگتا ہے کہ ایکٹرس کے بچوں کے لیے آنا زیادہ مشکل ہے. اچھا. ہاں جی, زیادہ مشکل ہے. اتنی جلدی چانس نہیں ملتا. میرے بیٹے نے ایک ڈرامہ کیا تھا, 2 سال بعد اسے اب چانس ملا. ایک ڈرامہ بھی میں نے نہیں دلوایا تھا, میں ڈرامہ کر رہا تھا, مجھے فون آیا ہماری ڈائریکٹر کا کہ جی وہ چینل سے آیا کہ جی احسن کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ والا جو رول ہے آپ کے بھتیجے کا, میرا بھتیجا ہے, تو وہ اس کو نہ لے لیں. تو وہ ذرا 10-12 سال کے بچے کا تھا, یہ 16-17-18 سال کا ہے. تو میں نے کہا وہ تو چھوٹا ہے, کہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا بڑا کر دیں گے, رول بھی بڑھا دیں گے. تو میں نے کہا جی دیکھیں اس نے فیلڈ میں آنا ہے, تو اگر یہ کر لے گا, چھوٹا رول کر لے گا, تو اس کے لیے مشکل ہوگا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہتے نہیں آپ بے فکر ہو جائیں, ہم اس کو اس حساب سے ٹریٹ کریں گے. تو بڑا اچھا اس نے کیا, اور مجھے یقین نہیں تھا وہ کر لے گا. جب اس نے کر لیا, میں سیٹ پہ بھی تھا, عثمان پیرزادہ صاحب نے تعریف کی, اس نے ہمارے یہ جو ہیں کاشف محمود صاحب اور وسیم عباس صاحب تھے, عمران اشرف صاحب. تو شروع میں تھوڑا کچا پان تھا, آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوا, تو سب نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے. تو مجھے بھی 1-2 سین اس نے کیے, میں نے کہا اب اجازت ہے تو میں کر لو. تو اس کے بعد 1 سال تک کسی نے نہیں پوچھا. سال بعد پھر وہ گیا کراچی. تو کراچی جا کے میں نے ایک دفعہ سب سے ملوایا اسے, بلکہ نہیں پہلے ملوا دیا تھا. اس ڈرامے کے بعد جب ہم گئے تو میں نے ملوا دیا تھا 2-3 لوگوں سے کہ آپ نے اس کا دیکھ لیا ہوگا, یہ کام کرنا چاہ رہا ہے, لم سے اس نے بزنس کی ڈگری لی, اب یہ ادھر آ رہا ہے, تو اب میں کیا کروں, تو میں روک تو نہیں سکتا. لم سے ابھی بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے؟ جی. آلرائٹ. اور اس کے بعد آ گیا شو بزنس. آپ کی کوالیفیکیشن کیا تھی, آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ اپنا گریجویشن عسکر مار سے, سیدھی سادھی اردو میڈیم. ہاں جی. اور بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ اس کریئر کو آپٹ کرنا ہے, اس میں آنا ہے, اور آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کرو, اور اب یہ کرنا ہے اس میں. میرے ابو نے نہیں روکا, تو میں کیسے اسے روکوں. اور وہ یہی کرے گا آپ؟ ہاں جی انشاءاللہ. آلرائٹ. اور ڈانس کس سے سیکھا ہے احسن نے؟ خود ہی. نہیں وہ میں بتا رہا تھا نا کہ 2 پھر 1 سال ملنے کے بعد بھی 1 سال تک کوئی نہیں. سال بعد وہ اسے وہاں شفٹ کیا ہے, وہاں رہا ہے. پھر اس نے آنا جانا شروع کیا, آفس میں جا کے کہتا تھا جی میں کراچی میں ہوں, میں کراچی میں ہوں, میں کراچی میں ہوں, یہ کہہ کے آ جاتا تھا. تو 2 سال کے بعد اسے کام ملا ہے. تو اتنی جلدی ملنا ہوتا تو ہیر دا ہیرو میں جب اس نے کام کیا تھا تو آج وہ 5 ڈرامے کر چکا ہوتا. مشکل ہے. وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں, ایک دم لیڈ بھی نہیں دیتے. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے نکلنا ہے, کس نے نہیں, کون کتنا ہے, اس کو کہاں تک کام دینا ہے. پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ وہ اپنے گھر والوں کو نہ بنا لیں. تو بڑا مشکل ہے یہ, بس کہتے ہیں لوگ. رحمت صاحب, وی آر کمنگ ٹورڈز دی اینڈ آف دس سیشن. جی. جو جین زی ہے, جونیئرس ہیں, امپریشن یہ کہ وہ سینئرز جو آپ جیسے ہیں ان کی رسپیکٹ جونیئرز اب اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں جو نئے آنے والے ہیں. نہیں, کچھ تو بہت زیادہ کرتے ہیں, کچھ تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. شکایتیں آئی ہیں, لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ مطلب جو مجھے نہیں بھی جانتے تھے, جنہوں نے نہیں بھی کام دیکھا, نام سنا ہوگا,
وہ بھی صحیح طرح ملے ہیں. لیکن آئی ہیں شکایتیں ایسی کچھ, لیکن جو ملتے ہیں نا وہ جس طرح ہم اپنے سینئرز کو ملتے ہیں نا اس طرح نہیں ملتے. ہم اپنے سینئر سے لاڈ بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں ان سے. اب ندیم صاحب سے تو ہم ایسے کھیلتے ہیں نا جیسے بچوں کے ساتھ ہی نہیں کھیلتے. بیگ صاحب کو تو میں بہت تنگ کرتا تھا سیٹ پہ بھی, اور رنگیلا صاحب کو میں ان پہ سیٹ پہ جانے کے بعد وہ اگر کھڑے ہیں تو میں بھرے سیٹ پہ میں ان کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا. ہم کسی سینئر کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے سیٹ پہ کرسی پہ جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں, اور بیٹھے ہوں پھر بھی جب کرسی اگر ہے بھی تو پہلے ہم کھڑے رہیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, پھر وہ کریں گے. میں رنگیلا صاحب کے کندھے دباتا رہا ہوں, میں نے رنگیلا صاحب کے یہ ٹانگیں دبائی ہیں. ہر ایکٹر کو میں نے اسی طرح مطلب عزت دی ہے, سب دیتے تھے, بابر علی سارے اتنے. تو یہ والا جو ایک ہے وہ کرتے تو ہیں, لیکن یہ جو ایک فری ہونا ہے نا سینئر کے ساتھ, اگر آپ فری ہوں گے, آپ ان سے گپ شپ زیادہ کریں گے, اگر وہ آپ کے ساتھ گپ کرنا چاہ رہے ہیں, شاید وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار یہ ہم سے بات ہی نہ کریں, لیکن آپ بات کریں گے تو سب کریں گے. ہمارے جتنا بھی ایک لاٹ ہے نا وہ بڑا ہنسنے کھیلنے والا ہے, اور یہ کام ہی ایسا ہے کہ جب تک آپ فری نہیں ہوتے سیٹ پہ جا کے موڈ نہیں بنتا. اب آپ اگر میرے بھائی بنے ہوئے ہیں چھوٹے, تو سین میں تو مزہ ہی نہیں آئے گا. جب چھوٹے بھائی کو تو آپ تو تراک بھی بندہ کرتا ہے, مذاق بھی کرتا ہے, سارا کچھ, تو وہ تو کٹ ہونے کے بعد آپ پھر سیریس ہو جائیں تو جی سر تو وہ عجیب سا لگتا ہے. اچھا, ہم نے جو بھی ڈسکشن کی انٹرویو, بہت سنجیدہ جو سائڈ ہے آف ریمبو, ہاں جی, وہ ہم نے دیکھی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہوں گے یار اتنے مطلب سنجیدہ ہو گیا معاملہ. آپ میمکری بہت اچھی کرتے ہیں. ممکری نہیں کبھی کرتا تھا, اب تو ممکری مطلب میں کچھ کرنا چاہوں تو کر لیتا ہوں, اگر میں کہیں نہ کوئی تو وہ ہو جاتا ہے, کوشش کروں تو. اس طرح آواز اسپیشل نکالنا تو اس پہ میں نے کبھی کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں. جو آپ نے کچھ اچھا کیا ہو, میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے اس انٹرویو میں وہ جو آپ کی وہ سائڈ ہے اس کا تڑکا بھی لگنا چاہیے. اب ایک دم کیسے, مطلب کیا کروں میں, گیئر سوئچ کرنے پڑیں گے ذرا تھوڑی. ہاں چلیں وہ اس کا ڈونکی کنگ کا کر لیتے ہیں, وہ اس کا کر لیتے ہیں. اس کا بھی یہی ہے کہ جب آئے تھے میرے پاس عزیز جندانی صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے آپ ہی سے کروانا ہے, آپ ہی نے کرنا ہے, اگر آپ نہیں کریں گے تو فلم نہیں بناؤں گا میں. تو میں نے کہا جی یہ تو کوئی بات نہیں ہے, میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. پھر مجھے بچوں نے بتایا کہ جی بڑے بڑے ایکٹرز نے وائس اوور دی ہے کارٹون میں. تو میں نے کہا جی وہ تو میں دے دوں, لیکن گدھے کے لیے تو میں ایک مذاق بن جاؤں گا, لوگ مذاق مجھے کھوتا کہیں گے. لیکن وہ بھی ایک الگ سے ایک پہچان بن گئی. تو اس میں پھر میں نے یہ ایڈجسٹ کیا تھا, میں نے کہا جی اس میں اپنا اس رول کو ایک کنٹینیوٹی اسی کو بناتا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم اس کی پٹی باندھیں گے, اس کو ریمبو والا گیٹ اپ دیں گے, انہوں نے مجھے کہا. تو میں نے کہا چلیں پھر اس میں مائی نیم از ریمبو وہ کر لوں گا. تو وہ ہوتا ہے دھوبی, مائی نیم از منگو جان منگو دا واشنگ مشین. یہ بول میں نے ڈالا تھا گھوم کے کہ واشنگ مشین چلتی ہے. یہ امپرووائزیشن ہے. ہاں جی, یہ امپرووائز کیا آپ نے. ہاں بالکل, یہ اس کو پھر اس طرح بنا کے ہم نے کیا ہے. مائی نیم از منگو جان منگو دا واشنگ مشین نہ کرنا. اس میں کوئی پولیٹیکل ریئیکشن تو نہیں آیا؟ نہیں, وہ تو انہوں نے اس کو بنا دیا تھا. وہ تو فلم تو سیدھی سادھی تھی. فلم کا مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ووٹ کی طاقت کیا ہے, کہ وہ سو رہے ہیں تو ووٹنگ ہو رہی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ اٹھ کے آؤ. تو وہ پتہ نہیں کیا اس وقت سچویشن ایسی بن گئی تھی, الیکشن ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے. ہاں ابھی الیکشن ہوئے نہیں تھے لیکن ماحول ایسا بن رہا تھا. ہاں تو وہ کچھ اس طرح وہ سب نے اس کو پولیٹیکل ہو گیا. لیکن وہ جا کے دیکھی بھی جو وزیر تھے اس وقت ہمارے, تو انہوں نے کہا جی اس میں تو کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ چلتی رہی ہے. اس کا ایک ریکارڈ تو یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ہر زبان میں ڈب ہو کے چلی ہے, سوائے افریقہ, امریکہ, یو کے اور دبئی کے. یو کے میں بھی نہیں ابھی چلی. باقی یہ پورا جو یورپ ہے آپ کا اور امریکہ چلی ہے شاید. صحیح. اور پورا چائنا میں بھی دیکھی گئی ہے یہ. جی چائنا میں سر اس کا ریکارڈ ہے 100 اسکرینوں پہ چلی ہے ایک وقت میں.
100 سینماز پہ چلی ہے وہ، چائنی میں سے ڈب ہو کے، اور پورے یورپ میں چلی ہے، اور فرانس میں 3 زبانوں میں ڈب ہو کے چلی ہے. اور اس کے مجھے وہ جب ٹریلر بنتا تھا نا تو مجھے بھیجتے تھے، وہ بڑی ہنسی آتی تھی کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. عجیب سی زبان ہے. میں کچھ نام لوں گا سر، ایٹ جی. دی اینڈ سجیشن دینا ہے آپ نے ان کو. اچھا. شاہد آفریدی، کیا سجیشن دیں گے شاہد آفریدی کو؟ سپر سٹار. کچھ سجیسٹ کریں گے؟ ان کو سجیسٹ کرنا ہے. سجیسٹ کرنا ہے. ان کو میں کیا سجیشن دوں، وہ تو سٹار ہیں، سپر ہیں، جو کام کیا ہے ماشاء اللہ بہترین کیا ہے. عمران خان. خان صاحب سیاست میں آنا نہیں چاہیے تھا. نہیں آنا چاہیے تھا خان صاحب. اور آج کل جو چل رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ماحول نہیں ہے. ماحول نہیں ہے، اکیلے کہیں مت جانا، اکیلے. زمانہ نازک ہے. نواز شریف صاحب. مجھے کیوں نکالا؟ آپ کو سمجھ آئی ویسے کیوں نکالا ہے؟ کسی کو نہیں آئی. عمران اشرف. عمران اشرف ورسٹائل ایکٹر ہے، اس کو میں کیا مشورہ دوں. کامیڈی بھی وہ کر چکا ہے، ایکشن بھی کیا ہے، رومانٹک بھی ہے، انسان بہت اچھا ہے. سجیشن میں کسی کو نہیں دوں گا، میں اس کی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں سب سے ملا ہوا ہوں. ٹھیک. بشرا انصاری صاحبہ. او ہو، لیونگ لیجنڈ. نو ڈاؤٹ. بشرا آپا کے ساتھ گیسٹ ہاؤس کا جو ہمارا ایک اکٹھا ایپیسوڈ تھا، ان کے ساتھ میں منہ دھو کے تو پھول لے کے ان کو دینے آتا ہوں، سوٹ بوٹ پہن کے. اس سین کے بعد مجھے آپا نے کہا تھا گال سن بھائی اپنا منڈیا لڑکے. میں کہا جی آپا، یہ تمہارا پہلا اور آخری ڈرامہ ہے. ہاں جی آپا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی تم ٹی وی کے ایکٹر نہیں ہو، بڑی اسکرین پہ، بڑی اسکرین پہ جا رہے ہو. میں نے کہا جی ابھی تو مجھے پہلا ڈرامہ صحیح طرح نہیں ملا، بڑی آپ دیکھ لینا. وہی بات ہوئی، دوسرا ڈرامہ مجھے کرنے ہی نہیں دیا کسی نے. وہ بڑوں کی دعائیں بھی تھی نا. بڑوں کی دعائیں بھی ہیں اور obviously سوچ ان کی بھی ہے. سوچ. انہوں نے مجھے دیکھا اس گیٹ اپ میں، پھر میرا بولنا وہ تو کچھ اور کر رہا تھا، انہوں نے کٹ ہوتے ہی کہہ دیا پہلا اور آخری کم ہو گیا. جاؤ. ہانی عامر. پیاری کیوٹ ڈمپل گرل، میری ساس کے بعد ڈمپل. شہباز شریف. شہباز شریف صاحب کو وہ ان کو سپیڈ کا ٹائٹل ہے نا، شہباز سپیڈ. ہاں جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز سپیڈ ہے وہ؟ ہاں جی ہاں جی، پھرتیاں. سوا کمر. میری فیوریٹ. ریئلی؟ اوئے ہوئے فیوریٹ. کیا چیز بہت باریک ایکٹر ہے یار، بڑی اچھی آرٹسٹ. صحت وائز یا کہ ہاں جی صحت وائز باریک کہہ رہے ہیں یا نہیں کام نہیں، وائز؟ کام کی وجہ، ہم کام والے کو بہت باریک کہتے ہیں، یہ بڑا باریک سنگر ہے، بڑا باریک ایکٹر ہے. اوئے ہوئے ہوئے بہت اعلیٰ ہے، ورسٹائل، کہیں بھی کھڑا کر دو کسی رول میں بھی ایسا نبھاتی ہے وہ. نصیب العال. نصیب العال جیسی آواز نہیں ہے. ریشما جی، عابدہ جی، پھر نصیب العال. فہد مصطفیٰ. ان کے بیچ میں کوئی نہیں آیا. سپر سٹار ہے جی اس وقت، پیک پہ، بہترین پیک پہ. آدمی بہت اچھا ہے، انسان بھی بڑا اچھا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ. جب ملے گا ریمبو بھائی کہوں، ریمبو سر کہوں، کیا کہوں، افضل بھائی کہوں، نام کیا لوں، بہت اچھا ہے، بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ. اور اللہ نے ایسی عزت نہیں دی، بڑی محنت کر کے یوں 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 یہاں کے بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو، ان کے لیے کیا کسی نام پہ اتنا سوچا نہیں ہے آپ نے؟ سجیشن دے دیں، کچھ کہہ دیں. ان کے لیے کیا کہنا ہے جی، وہ پیدا ہوئے ہیں تو راج کر رہے ہیں، وہ سندھ ان کا ہے ہمیشہ سے ہی. بہت کچھ تو ویسے آپ کی مووی نے کہہ دیا تھا. خیر. اچھا. صاحبہ ریمبو. صاحبہ افضل. صاحبہ افضل. صاحبہ افضل. دیکھیں صاحبہ بھی فلمی نام ہے، ریمبو بھی فلمی نام ہے، تو دونوں کو وہ صاحبہ افضل یہ طارق عزیز صاحب نے نام دیا تھا. انہوں نے جب پہلی دفعہ بلایا تھا نا تو انہوں نے فلم سٹار صاحبہ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تشریف لاتی ہیں صاحبہ افضل. اس دن سے پھر اس نے اپنا نام جو ہے نا شو بز کا
وہ صاحبہ افضل رکھتی ہے. صاحبہ افضل اس وقت احسن ہماری گود میں تھا, انہوں نے بلایا تھا احسن کے پیدا ہوتے ہی. اچھا جی, ان کے لیے ان کو کیا مشورہ دوں؟ وہ جو چپ ہو جاتی ہیں نا کہ بوجھو مجھے کیا ہوا ہے, وہ اس کی عادت چھوڑ دیں. پہیلیاں نہ بجایا کریں. پہیلیاں بجواتی ہے. پہیلی نہیں, اسے پتہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ میں کیوں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیوں چپ ہے. نہ ناراض ہوگی نہ غصے ہوگی, بس وہ ایک خاموشی آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے. اچھا, میں اللہ پاک سب کے گھروں کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ میاں بیوی جو ہر وقت لڑتے ہیں اور پھر بیگم جا کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے, تو وہ میاں گھر میں کیا کرتے ہیں یار؟ بیوی گھر سے 1 گھنٹہ باہر چلی جائے ویران ہو جاتا ہے. میرا تو دل نہیں لگتا بھائی, سچی بات ہے. آپ چلے جاتے ہیں؟ ہیں آپ منانے چلے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ تو ناراض ہی کبھی نہیں ہوئی. وہ کام سے جب جاتی ہے, مجھے اب پتہ چلا کیونکہ اب انہوں نے کام شروع کیا ہے. اب وہ اس وقت اسلام آباد گرین کی شوٹ پہ ہیں, تو میں اسے پہلے دن ہی ابھی جا کے پہنچی نہیں. میں نے کہا یار آؤ گی کب؟ کہتی ہے آج تو پہلا دن ہے. میں نے کہا یار کمرے میں دل نہیں لگ رہا, عجیب گھر لگتا ہے. تو وہ عادت نہیں. ابھی کراچی بھی وہ کر کے آئی ہیں, تو دن میں ابھی ان کا یہ بیل 19 بجے تھی. جب شاٹ دے کے بیٹھیں گی فون کر لیں گی. ہاں, اور جب بزی ہوں گی نہیں, گاڑی گھر سے بیٹھ کے نکلنے میں گھر تک آنے میں ان کا بھی دل نہیں لگتا. تو اب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یار اللہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے, دعا کریں, آپ بھی کریں کہ ہم اکٹھے کوئی ایک کام پکڑ لیں اور وہیں بیٹھے رہیں. ہم ہمارے سارے ویورز مل کے دعا کرتے ہیں کہ آپ پھر, کیونکہ ہم لوگ اتنا انجوائے کرتے ہیں پتہ کس چیز کو, آپ کی جو جوڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو یوں ہی سلامت رکھے تا قیامت رکھے. شوبز کی کامیاب ترین جوڑی ہے شوبز کی. آمین آمین. تو لوگوں کو بتائیے بھی کہ جو یہ جو کامیاب ازدواجی زندگی ہے یہ وہ کیسے بات ہوتی ہے. آپ بتائیں, نہیں یہ بات شو بز والوں کو آپ بتائیں کہ ہم میاں بیوی کو لوگ بہت دیکھنا چاہتے ہیں. اب ان کو 2 ڈراموں میں لوگوں نے الگ الگ لیا, مجھے الگ لے رہے ہیں, ہمیں اکٹھا نہیں لے رہے. یہ ان کا اپنا کوئی سوچ ہے, لیکن باہر پبلکلی ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ اکٹھے کیوں نہیں آتے. اب ڈراموں میں آنا شروع ہوئے ہوتے آپ اکٹھے, وہ پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں کرتے. اور ابھی ان دونوں ڈراموں میں شاید مجھے یہی لگتا ہے کہ لوگ ابھی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ مجھے سیریس نہیں لے رہے کہ اس سیریس رول میں اس کو لینا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے شاید. آپ اور صاحبہ جی لازم و ملزوم ہیں, جہاں صاحبہ وہاں ریمبو, بس آٹومیٹکلی. تو اس کی ویورشپ زیادہ ہوگی, میرا خیال ہے نیچرلی زیادہ ہوگی. لیکن اب وہ تو مجھے سمجھ آتی تھی. اب جو وہ پلے کر رہی ہیں وہ کامیڈی ہے, اس میں نہیں لیا, وہ میں حیران. اس میں تو لازمی ہونا چاہیے. وہ میں حیران ہوں کہ اب اس کا مطلب ہے پھر کچھ اور ہے کہ میاں بیوی کو اکٹھا نہیں لینا, کوئی ایسا چکر ہوگا. یہ تو میرا شک دور ہو گیا کہ وہ سیریس رول تھا جی, شاید ان کے ذہن میں کہ میں سیریس نہیں کر سکتا. یہ تو کہنے والوں کی بات ہے, ایکٹر وہی ہوتا ہے جو سب کچھ کرے. ٹھیک ہے, اب یہ جو کر رہی ہیں, اور اس میں تو وہ لائٹ ہے, رمضان کا ہے, اس میں نہیں ہے, تو وہ میں حیران ہوا ہوں. ہم تو چاہیں گے اور ہماری پرزور فرمائش ہے یہ کہ خدا کا واسطہ ہے بھائی اکٹھا کر دو. کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بتائیے سر, کیا کرنا چاہیے؟ میری بیگم کا ایک فکر ہے جی بڑا اچھا, کہ آدمی کو اپنی نظر پہ اور بیوی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. یہ تو اس نے کہا, اور میں حیران ہوں. یہ کہیں سے سنی ہوگی اس نے یا اس کی اپنی ہے؟ آپ نے سنی ہے یہ بات؟ میں نے تو آپ سے سنی. بس پھر اس کی اپنی ہے. مجھے یقین نہیں آتا نا, میں بچے سے بھی امید نہیں تھی. میرا بیٹا ماشاء اللہ ابھی اس نے ایک انٹرویو دیا ہے یہ جیو کے پروگرام میں, کہا تابش کے, اس کی باتیں سن کے میں خود اللہ ماشاء اللہ اللہ اسے نظر بد سے بچائے, میں خود حیران ہوا ہوں کہ ماشاء اللہ اتنی اچھی گفتگو, اتنی سمجھ, اور 2 شعر اس نے پڑھے ہیں اور اس نے اپنے بنائے ہیں. لمز کا بچہ اور شعر پڑھ رہا ہے اردو میں, کیا حسین امتزاج ہے. تو میں تو کمال ہے ماشاء اللہ. جیسے آپ پڑھ رہے, میں نے آپ کی اس سے میٹنگ کروانی ہے سر, اگر وہ مانا, وہ پوڈ کاسٹ اور شو میں 1 سال کے بعد اس نے شو کیا ہے. اس کو شوز کی بہت آفر تھی. اس نے کہا میں جب تک میرا کام نہیں آؤں گا بابا, میں کسی سیٹ پہ نہیں جاؤں گا, کسی شو میں نہیں بیٹھوں گا, ورنہ وہ ہر جگہ آتا. نہیں تو ہم ابھی بہت کام کرتے ہیں نا, ہاں, آپ سارے مل کے اس کے نیچے اتنے کامنٹ کریں نا تاکہ اور احسن افضل خان صاحب کو ٹیگ کریں کہ بھائی آپ نے آنا ہے, تو سارے مل کے ذرا فرمائش ڈالتے ہیں. ہم نے تو کر دی ہے, آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں اور کامنٹ باکس کے اندر نا بھرمار کر دیں. اس کو ہر چینل سے آفر آئی ہے, نہیں بیٹھا. تو پوڈ کاسٹ تو کہتا ہے بابا نہیں, مجھے کہہ رہا تھا مجھے تھوڑا سیدھا ہونے دے, میں اپنا کروں گا. مطلب
مجھے اس کی سوچ اور باتیں سمجھ گئے نا. ہمیں پتہ نہیں تھا, ہم صرف کام کرتے تھے. وہ اس کو ساتھ, کیونکہ بزنس اس نے پڑھا ہوا ہے, وہ بزنس اور شو بز کو مکس کر کے نا چلنا چاہ رہا ہے. اللہ پاک اسے کامیاب کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اچھا, وہ ازدواجی زندگی کے لیے میں یہ کہتا ہوں, شروع سے میں کہتا ہوں کہ میری جتنی یہ بچی چھوٹی میری بہنوں کی طرح ہیں, میری بیٹیوں کی طرح بھی, اب جو جن کی نئی شادیاں ہو رہی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح, جن کی 2 4 5 سال پہلے ہوئی ہیں وہ میری بہنوں کی طرح ہیں. میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ گھر میں, سسرال میں اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے, آپ 1 منٹ میں فون اٹھا کے اپنی امی کو مت بتائیے گا. یہ جو آپ اپنی امی کو بتاتی ہیں نا بات, 1 منٹ نہیں لگاتی, اور کچھ منٹ لگا کے بھی نا ان کے دل میں نہیں ٹکتی, وہ فوراً نندوں کے ساتھ, نند نے مہمان ہے, نند اس گھر میں, اس نے چلے جانا ہے, وہ اس کا گھر نہیں ہے, وہ اس کا گھر اس کا ہے, اس کے بھائی کا گھر ہے, اس کی ماں کا گھر ہے, اس کے باپ کا. اس کی لاڈ نخرے آپ برداشت کریں, 1 سال 2 سال 3 سال میکسیمم, اس نے اپنے گھر چلے جانا ہے. ٹھیک ہے, آخر آپ کا گھر یہی ہے, وہ برداشت کریں, آپ شکایت نہ کریں. ساس کی کوئی بات بری لگتی ہے, آپ برداشت نہ کریں. ایک دن آئے گا ساس کی بچیاں چلی جائیں گی, آپ اس کی بیٹی بن جائیں گی, آخر وہ آپ کی طرف آئے گی. تو اس وقت تک کے لیے پھر آپ کی اتنی قدر ہوگی نا, آپ سوچ نہیں سکتی. تو اس کے لیے کسی کے 6 مہینے ہوتے ہیں, کسی کا سال ہے, کسی کا 2.5 سال ہے, کسی کا 3 سال ہے, جو مشکل ہے میکسیمم 5 سال ہے. خاوند آپ کے ساتھ ہوتا ہے, خاوند بیچارہ بڑھ جاتا ہے, ایک طرف ماں ہوتی ہے, ایک طرف بیوی ہوتی ہے. تو وہ بیچارہ ماں کی طرف جائے تو وہ ماں دا پیچھا ہی نہیں چھاڑ رہا, تو بیوی کی طرف جائے تو رن مرید ہو گیا, وہ بیچارہ بیچ میں پھنسا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا. میرے ماں باپ میری بیگم کو اتنا پیار کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, اور میری بیوی ان کا اتنا ان سے محبت کرتی تھی, اتنی عزت کرتی تھی. آج بھی میری بیگم کو میں اپنے ماں باپ کی برسی بھول جاتا ہوں, میں نا 1 تاریخ آگے پیچھے کر دیتا ہوں. ابھی بھی فوراً آپ پوچھیں گے نا, مجھے نہیں یاد آئے گی. بیگم کو یاد ہے, اس کو یاد ہے, فوراً یاد. وہ مجھے بتاتی ہے کہ آج امی کی برسی ہے, آپ نے دعا کرنی ہے, ختم دینا ہے, ابو کی برسی ہے. وہ اتنا پیار کرتی ہے ان سے. تو وہ بس جس میری بچی بہن نے ٹائم نکالا نا, تو اس کی زندگی گلو گلزار رہے گی. اور میں ماؤں سے یہ ریکویسٹ کروں گا, ادھر کرنی ہے نا, جی ادھر کر دیں. میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گا جو اپنی بچیاں بیاہ دیتی ہیں, ضرور ان کے لیے ان کا خیال کریں. اگر آپ کی کوئی بچی آپ کو فوراً شکایت کرتی ہے نا, تو آپ فوراً اسے یہ نہ کہ اچھا بچہ ہے 1 منٹ رک میں آتی ہوں, کبھی نہ کریں. اس کو کہ پتر خبردار مجھے آئندہ شکایت نہ کرنا, تمہارے گھر کا معاملہ ہے, پہلے اسے خود نبیڑو. اس کے بعد وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں, باتوں کا بتنگڑ. پھر عورتوں کے بیچ میں جب بات چلتی ہے نا, تو بات پھر نہیں قابو میں نہیں, پھر مردوں کے قابو میں نہیں آتی. سر لاسٹلی نشو جی کو کیا مشورہ دیں گے؟ ان سے یہی مشورہ کروں گا جی کہ گھر کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ نہ کریں, کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی بات آپ آ کے گھر کر جاتی نا, تو صاحبہ کے دل میں کبھی کوئی برائی نہ آتی. وہ تو مجھ سے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ ہوتی تو وہ شاید یہ آپ کو منع کر دیتی, کٹ کروا دیتی. وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی ہے, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ امی آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. وہ 5 منٹ کے بعد ہر سوشل میڈیا پہ باتیں آ چکی تھی. 10 منٹ بعد اس بات سے وہ ناراض ہے, بس اتنی سی بات ہے. سر وی ریئلی وش اینڈ پرے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی ہاں سلجھ جائے گا. اٹ واز سچ این ایبسلوٹ پلیزر ہیونگ یو آن دا شو سر, اٹ واز سچ این ایبسلوٹ پلیزر. وہ اس لیے دیکھیے بہت سے لوگ آتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. آپ کو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے ہیں, آپ کی اٹھان ہم نے دیکھی ہے, آپ کا وائرل, جو آج کل وائرل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, آج کل جو ہے پاپولیرٹی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, لیکن آپ وہ لوگ ہیں جو مقبول ہیں, آپ لوگ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں. یو آر اے لیونگ لیجنڈ سر. اللہ کا کرم. سلامت رہیے سر. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ونس اگین فار ٹیکنگ سم ٹائم آؤٹ فرام یور بزی اسکیجول. خواتین حضرات, آپ کا ریمبو, ہمارا ریمبو, ہم نے آج ان کو بڑے قریب سے دیکھا بھی ہے, جانا بھی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان کو ایکسپلور بھی کر سکوں, جتنا میں کر سکا. ظاہر ہے ابھی تو بہت سارا باقی ہے, لیکن وہ ایک ڈیوریشن ہوتی ہے, اٹینشن اسپین بھی ہوتا ہے, ادروائز بہت لمبا لینتھ
اور شاید آپ یہ کہیں گے کہ یار یہ 3-4 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ کر دیا. کوشش کریں گے ہم اس کو بھی فل لینتھ پوڈ کاسٹ بھی کریں اور بٹس اینڈ پیسز میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اگر انجوائے کیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اس لیے مت بھولیے گا کہ اس سے ہمارا میسج میسز تک پہنچتا ہے. دس از ریحان طارق سائننگ آف فرام دی RTS. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.